السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے، امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ، یعنی اس ویڈیو کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے اسٹوڈنٹ کی عدالت میں آئے، یعنی اسٹوڈنٹ حضرات جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ سوال و جواب کر رہے ہیں۔ تو کافی ایسے ناظرین سوال و جواب ہے جس کے اندر آپ اگر یہ سنیں گے، مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کافی آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، اور ایسا بھی آپ کو لگے گا کہ کچھ ایسے سوال ہیں جو شاید کبھی کسی نے کیا نہ ہو اور نہ کسی نے سنے ہو۔ تو ناظرین بلا یعنی زیادہ گفتگو کرنے کی بجائے ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین ویڈیو آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو خیر ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آخر میں ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 27 مارچ 2022 کو سنڈے کے دن ہماری یہ ایک اسپیشل نشست ہونے جا رہی ہے جس کا عنوان ہوگا انجینئر محمد علی مرزا اپنے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں۔ آپ کو یاد ہے کہ آج سے آلموسٹ 5 سال پہلے جولائی 2017 میں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں۔ اس کے بعد مجلس 50 انٹرویو ریکارڈ ہوا، اس میں بھی اس قسم کے سوالات کافی آلریڈی ڈسکس ہو چکے ہیں۔ پھر بھی جو وسوسے ساتھ ساتھ نئے مارکیٹ میں آتے ہیں، تو میری یہ خواہش تھی کہ بجائے یہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میرے بہاف کے اوپر کوئی جواب دیں، اس کی ضرورت تو اس وقت پیش آتی ہے جب جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہو وہ دنیا میں موجود نہ ہو۔ جب وہ دنیا میں موجود ہو تو وہ خود بہتر اپنا مقدمہ لڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی کافی کوششیں اپنے اینڈ پہ ہمارے کچھ بھائی کر رہے تھے۔ مبین بھائی ہیں ہمارے اسلام آباد سے، انہوں نے بھی ایک پورا پروگرام کیا وحید بھائی کے ساتھ جو فیصل آباد سے ہیں، تو وہ بھی میں نے دیکھا۔ تو اس کو دیکھ کے مجھے تھوڑا احساس ہوا کہ اس سے بہتر انداز میں جواب دے سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے اینڈ پہ جو کوشش کی وہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے جو سوالات ہیں جو کامن پبلک سے ریلیٹڈ ہیں، ویسے تو سوالات لکھنے شروع کریں تو دنیا کا ہر عالم، ہر فرقہ ایک بندے کی اصلاح کی فکر میں ہے، وہ میں ہوں۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ سارے علماء، ان کی کٹر قسم کی پبلک، وہ کہہ رہے ہیں بس انجینئر صاحب کو ہدایت مل گئی تو سمجھے باقیوں کے لیے بھی ہو جائے گی۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے میرے لیے، اصلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان سیکھتا ہے، کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے۔ اور میں اکثر یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول پیش کرتا ہوں کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بغیر کسی مزید تمہیدی گفتگو کے میں وحید بھائی سے کہوں گا کہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں اپنے سوالات۔ یہ سوالات میں نے پہلے دیکھے نہیں ہیں، نہ یہ بھی حقیقت ٹی وی والوں کا جو انٹرویو ہوا، میں نے کہا ڈائریکٹ سوال کریں تاکہ میرے جو دل کا درد ہے وہ سامنے آئے، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو اگر پری پلان بندہ بات کرے تو بعض اوقات چیزیں جو ہے نا وہ اوور لک بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جب بندہ فل بدی بات کرتا ہے نا تو اس میں بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے اور ریئل ٹائم جو اندر کی آواز ہے وہ نکلتی ہے۔ تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی۔ جزاک اللہ خیر علی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی پہلا الزام جو آپ پہ لگتا ہے سب فرقے والوں کی طرف سے، کہتے ہیں کہ جی
علی بھائی ہر ویڈیو میں بار بار ویوز کے بارے میں ویڈیو، جتنی بھی ویڈیو آپ بناتے ہیں نا اس میں کہتے ہیں میرے اتنے ویوز آئے ہیں، اس پہ اتنے لاکھ ویوز آئے ہیں، میں کرتے ہیں، انا پرستی دکھاتے ہیں. تو یہ کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا انا پرست ہے؟ دیکھیں اگر اس پورے سسٹم کا میں بینیفیشری ہوں نا پھر تو آپ کی بات درست ہو سکتی ہے کہ جی اتنے ویوز آئے ہیں لہٰذا اتنا چندہ مجھے دیں. ایسے تو نہیں ہوتا. یہ جو ویوز میں بتا رہا ہوتا ہوں نا وہ یہ بتاتا ہوں جس طرح میں نے کئی دفعہ، یہ ہر ویڈیو کے لیے میں بتاتا بلکہ جو کرٹیکل ویڈیوز ہیں ان کے لیے بتاتا ہوں. مثلاً جو ربیع الاول سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں نے اکثر کہا ہے کہ جو لوگ ربیع الاول کو کلیم کرتے ہیں نا کہ وہ اس کے کسٹوڈین ہیں، ان کی ویڈیو بھی اتنے لوگوں نے نہیں دیکھی جتنی ہماری گفتگو لوگوں نے سنی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی برکہ میں سے قبولیت حاصل ہوئی ہے اور ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے. اس کے بعد میں اس میں سے نکالتا کیا ہوں؟ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میرے ویوز زیادہ ہیں لہٰذا ہر ویو کے بدلے مجھے اتنے روپے چندہ دیا جائے. نہیں، الٹا ہم ہزاروں لوگ یہاں سے آ کے جا چکے ہیں، ان کو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں، تو ہم اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں. دیکھیں ہم نے بارہا یہ چیز عرض کی ہے کہ اس سسٹم سے ہم نے بینیفٹ کوئی حاصل نہیں کیا. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے سوا بھی فلاں فلاں اس طرح کام کر رہا ہے اور وہ بھی بینیفیشری نہیں ہے، تو کوئی ایک بندہ لے کے آئے نا مارکیٹ میں، جتنے انٹرنیشنل سپیکرز ہیں کوئی ایک بندہ لے کے آئے کہ ہاں یہ بندہ ہے، دیکھیں جی ماشاءاللہ کچھ چندہ نہیں لیتا یہ اور فی سبیل اللہ کے لیے کام کر رہا ہے. کوئی پروڈیوس ہی نہیں آج تک کر سکے. تو پھر یہ ایک ہی بندہ ہے جس کے اندر وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو تھیوریٹیکلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ایک دائی کو ہونا چاہیے. جو قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب کبھی انبیاء کا ذکر کیا تو بار بار ان کی طرف سے ایک بات ریپیٹ کی کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہمارا اجر ہمارے رب کے حضور ہے. سورہ ہود میں بھی بار بار یہ چیز ریپیٹ ہوئی ہے. تو چونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا لہٰذا اس پہ ٹونٹ کیا نہیں جا سکتا. رہ گیا میں والی بات، تو اور کوئی طریقہ ہے تو بتا دیں آپ. یعنی عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر میں جانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اپنے اونٹوں کے جگر جلا کے اس شخص سے جا کے قرآن سیکھوں کہ میں نے 70 سے زیادہ صورتیں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں تہجد میں سن کے زبانی یاد کی ہیں. اب یہ اس حدیث میں کئی دفعہ انہوں نے میں فرمایا ہے. ہم تو شاہی کوئی نہیں، جو اعلیٰ درجے کے ایمان یافتہ لوگ ہیں ان کو تو میں کرنی نہیں چاہیے. تو میں کے ایکویلنٹ کوئی اور ورڈ ہے تو بتا دیں، ہم وہ یوز کر لیا کریں گے. دوسرا، جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ریفرنس سے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسے آن کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر میں نے کسی ویڈیو میں بات کی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے فلاں ویڈیو میں بات کی، میرا فلاں کلپ ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے فلاں کلپ میں جو غامدی صاحب نے فرمایا ہوا ہے یا طاہر جمیع صاحب نے فرمایا ہوا ہے، کوئی اور لفظ بتا دینا. ہاں اس سے بہتر ورڈ ہو سکتا ہے ہماری ویڈیوز، اس میں پھر ان کو تکلیف ہو جائے گی کہ آپ ہم کہنا شروع ہو گئے اپنے آپ کو. جناب اتنا بڑے لیول کا سیگا آپ نے اپنے لیے یوز کرنا شروع کر دیا. تو اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے الحمدللہ. علی بھائی جس طرح آپ نے بھی ریسنٹلی کہا ہے کہ گامدی صاحب کو میں نے متعارف کروایا، میری وجہ سے ان کے زیادہ ویوز بنے، تو یہ نہیں اس طرح نہیں ہوا. دیکھیں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. ہمارے بارے میں جتنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان کو پہلے آپ یہ دیکھا کریں کہ میں نے وہ بات ایبسولوٹلی کی ہے یا ریبٹل کیا ہے کسی کو. تو اسی سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. یہ میں نے ریبٹل کیا تھا، ایبسولوٹلی تو میں نے بات ہی نہیں کی. ریبٹل کس چیز کا؟ کہ جب غامدی صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے داماد بھی ہیں حسن الیاس بھائی، انہوں نے، حالانکہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس دعوت سے واقف ہیں، انہوں نے غامدی صاحب سے یہ سوال کیا کہ آج کل کچھ لوگ اس طرح ہیں جو کہہ رہے ہیں کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور وہ بابوں کی خدمات سے صرف نظر کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، کیا ان کی کوئی خدمات نہیں تھیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم کتابوں کو مانتے ہیں، بابوں کو نہیں مانتے. اب یہ ادھورا سوال تھا. پورا سوال تو ہونا چاہیے تھا کن بابوں کا ذکر ہو رہا ہے. اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ میں عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتا، تو ایک مسلمان جب یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اسے پوچھا جائے گا بھی کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو وہ بتائے گا کہ میں ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، میں انہیں اللہ کا بندہ مانتا ہوں.
تو آپ کے دل کو بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی، واقعی یار بات صحیح کی ہے، اس اعتبار سے تو ہم بھی نہیں مانتے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. مانتے کیا ہیں؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے اور اللہ کے قرب کے انسان. نہیں مانتے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. تو ہم نہیں مانتے. اس اعتبار سے ہم اماموں کو مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے. کیا مانتے ہیں؟ کہ دین کے لیے انہوں نے بہت زیادہ خدمات کی. کیا نہیں مانتے؟ کہ جو شخص ان کو رسول اللہ کے مقابلے میں کلیم کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم کہیں گے کہ نہیں بھئی آپ نے اب ریڈ لائن کراس کر دی ہے، یہ ہم ان کے بارے میں نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، تو اب وہ سٹیٹمنٹ دیکھنی چاہیے. تو حسن الیاس بھائی نے جب ان سے سوال کیا یہ والا، اور ظاہر ہے اگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم نے جنرل کیا ہے، تو ہمارے علاوہ کون یہ بات کر رہا ہے؟ یا میں کر رہا ہوں یا مس بھائی صاحب کر رہے ہیں کہ کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور. تو وہ جب یہ کر رہے ہیں وہ تو حق میں کر رہے ہیں، خلاف تو میں ہی بول رہا ہوں نا دنیا میں. تو اس کے جواب میں غامدی صاحب فرمانے لگے کہ جی کتابیں کیا آسمانوں سے نازل ہو گئی تھیں؟ حدیث کی کتابیں بھی تو اماموں نے لکھی ہیں. اگر بخاری اور مسلم کو نہیں مانیں گے آپ تو ان کی کتابیں آپ کیسے مانیں گے؟ تو میرے کسی ایک کلپ میں بھی، دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہے نا اگر کسی کی، اب یہ نہ پھر تکبر کہہ لیجیے گا، میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں مجھے پکڑنا آسان ہے. جو بندہ زیادہ بولتا ہے نا زیادہ ٹھوکر کھاتا ہے، تو مجھے پکڑنا تو بڑا آسان ہے. ٹائم قیامت تک ہے. کوئی ایک ویڈیو لے کے جس میں میں نے امام بخاری اور امام مسلم کو بابا بنا کے پیش کیا ہو کنڈیم کرنے کے لیے. میری تو ایک ویڈیو کئی سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی. وہ جب پوچھا کہ آپ کس کے ایجنٹ ہیں تو میں نے کہا میں بخاری مسلم کا ایجنٹ ہوں، یہود و نصارہ کا نہیں ہوں، بخاری مسلم کا ہوں، قرآن کا ایجنٹ ہوں کہ میں اس کا مقدمہ پیش کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں بخاری مسلم کو آسمان سے تو نہیں نازل ہوئی، اماموں نے لکھی ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں اماموں کو نہیں مانتا کتابوں کو مانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کس گراؤنڈ پہ کھڑا ہے. اب یہ جواب کیا مجھے بتائیں مناسب تھا ایک اس شخص کے بارے میں جو دین کی خدمت کر رہا ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ، اور اس کو آپ بڑا قریب سے جانتے بھی ہیں، پھر بھی آپ اس کے اوپر یہ تہمت لگا رہے ہیں. میں نے کب ان بابوں کا انکار کیا؟ ہم نے ہمیشہ ایک جملہ بولا، میں ان بابوں کو مانتا ہوں جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو کتابوں کے غدار ہیں میں ان بابوں کو نہیں مانتا. اچھا پھر میں اپنے حق میں وہ بابے جب پیش کرتا ہوں نا کہ کون سے بابے ہیں میں جن کو مانتا ہوں صحابہ اور اہل بیت اور تابعین کے بعد، تو میں انہی اماموں کا ذکر کرتا ہوں جن کی کتابیں میں نے اپنی ٹیبل کے اوپر سجائی ہوئی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بخاری مسلم کو سجاؤں اور میں کہوں کہ میں امام بخاری امام مسلم کو نہیں مانتا؟ کتنی نان سینس بات ہے. لے جائیں ہمارا مقدمہ گورے کی عدالت میں، حمدی صاحب بھی قائل ہے نا کہ جی گورے بڑے انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، لے جائیں ان کے سامنے. اور جن بابوں کو میں کنڈیم کر رہا ہوں ان بابوں کو تو حمدی صاحب خود بھی نہیں مانتے. صوفیاء تصوف کے لوگ بڑا سختی کے ساتھ ان کا رد کرتے ہیں. تو یہ کوئی اور لقمہ جب میرے منہ میں ڈالا گیا تو اس کو میں نے ریبٹل کیا تھا، اور اس کو کرتے کرتے میں نے کہا کہ یہ آپ نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہ واحد پلیٹ فارم ہے، ایک ریلیجس پلیٹ فارم جو غامدی صاحب کو سنتا ہے. باقی جو میں نے چیلنج دیا ہے کہ بتائیں دنیا میں کون سا مکتب فکر ہے جو غامدی صاحب کو اون کرتا ہو. اہل حدیث تو ان کے اسلام کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں. اور اہل حدیث جب کسی کو منکرین حدیث کہہ دیں سمجھ لیں کہ انہوں نے ان کو اسلام سے نکال دیا. بریلوی دیوبندی جتنا ادب کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو کہتے ہیں اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے. شیعہ کا ان سے اعتراض ہے کہ تو ناسمی ہے. مجھے اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک مذہبی پلیٹ فارم بتائیں جو غامدی صاحب کی تعریف کرتا ہو سوائے ہمارے. اس کانٹیکسٹ میں نے کہا تھا ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو سنتے ہیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جب سے میں نے انہیں انٹروڈیوس کروایا ہے ان کی ویورشپ بہت زیادہ بڑی ہے. یہ میں نے ان پہ کوئی احسان نہیں جتایا تھا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو آپ کا تعارف اس انداز میں کروا رہے ہیں، اختلاف رائے کے باوجود آپ کی عزت کرتے ہیں، اور آپ نے ٹوٹل ڈینائل شروع کر دی ہے. اس میں یا انہوں نے کوئی تعریفی جملے بھی بول دیے ہوتے نا تو میں کہتا ہوں انہوں نے بیلنس کیا ہے، انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا ہے. پتہ نہیں کس چیز کا غصہ نکالا ہے. اور دیکھ لیں نیچے لوگوں نے جا کے کامنٹس کیے ہیں کہ جی آپ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں.
میرا خیال ہے غامدی صاحب کو دنیا میں مدنی سزا مل گئی ہے کہ ان کے نیچے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ آپ علی بھائی پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ریبٹل میں یہ نہیں کہا کہ جی جو جھوٹے کی سزا ہے اتنے کوڑے لگائے جائیں دونوں کو جو بیٹھ کے آمنے سامنے یہ جھوٹ بول رہے تھے, یہ میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. تو اس کے جواب میں میں نے کہا تھا کہ ان کے پہلے کے ویوز دیکھیں اور ہمارے انٹروڈیوس کرانے کے بعد کے ویوز دیکھیں. اس میں میں نے کوئی تکبر کا اظہار نہیں کیا تھا, بلکہ میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا. کبھی غامدی صاحب نے میرا تعارف کروایا کسی ویڈیو کے اندر, اور میری درجنوں ویڈیو میں, تو یہ تو میں اس کلیم میں سچا ہوں نا. یہاں تو کہیں کہ یہ دیکھیں جی تارج میر صاحب نے بڑی ماشاءاللہ تعریفی کلمات. تارج میر صاحب کو سارے میٹھا کہتے ہیں نا, کسی کے خلاف نہیں بولتے. انہوں نے احمد رضا بریلوی کا نام لیا تو کہا احمد رضا بریلوی مرحوم رحمت اللہ علیہ نہیں کہا. انہیں پتا تھا دیوبندی کچا کھا جائیں گے مجھے, یا اگر انہوں نے کاٹ لیا تو 14 ٹیکے میرے پیٹ میں لگیں گے. جی انہوں نے کہا مرحوم, اور یہ ان کی ریکارڈنگ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر, اور اس میں انہوں نے کہا امین احسن اصلاحی صاحب کی تعریف کی, مودودی صاحب کی تعریف کی, اور جب غامدی صاحب کا ذکر آیا تو ان کا غامدی صاحب تو بالکل آؤٹ ہو گئے. آؤٹ دنیا میں 3 معنوں میں یوز ہوتا ہے. نمبر 1 کرکٹ کی لینگویج میں, تو ظاہر ہے وہ تو وہ یوز نہیں کر رہے تھے. دوسرا آؤٹ کہتے ہیں کہ جو اسلام سے ہی آؤٹ ہو گیا, بالکل آؤٹ ہو گیا. چلے ہم اس نے ظن رکھتے ہیں, یہ بھی نہیں کہا ہوگا انہوں نے. تیسرا آؤٹ کا معنی ہوتا ہے پاگل ہو گیا. یہ سب سے ہلکا معنی ہے. اگر مولانا طارق جمیل صاحب غامدی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آؤٹ ہو گیا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو یہ ٹائم قیامت تک جے وہ بندہ لے کے آؤ جو غامدی صاحب نو ریلیجس پلیٹ فارم سے پازیٹیولی کوٹ کرتا ہو اور پوری دنیا میں وہ ایک انٹرنیشنل سپیکر ہو, ٹائم قیامت تک ہے. دیکھیں کتنا جگرا ہے ہمارا. کیوں جی سہیل بھائی, جگرا یہ ہمارا ہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, 1 ہفتے کا ٹائم ہے, جواب نہ ملا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہار گئے ہم جیت کے. نہیں سر, قیامت سے پہلے پہلے, بلکہ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ جواب لے آئیں تو انشاءاللہ ہم اس وقت بھی قبول کر لیں گے, کیونکہ اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کر لے گا. تو یہ تھا جی اس کا کانٹیکسٹ, یہ ایسا نہیں تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بعض اوقات انہوں نے وہ کلپ کاٹے جس میں میں نے کہا کہ وہ امام کعبہ سے بھی قرات میں غلطی ہو جاتی ہے. اس کے بعد قرآن پڑھتے ہوئے کہیں میرا سلپ آف ٹنگ ہوا ہے, وہ انہوں نے اس میں ڈال کے کہتے ہیں دیکھو یہ امام کعبہ کو چیلنج کر رہا تھا اور خود کیا کر رہا ہے. یہ بات تو ایسے ہوئی نہیں تھی. وہ ویڈیوز میری پہلے انہوں نے کاٹی تھی. اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو امام کعبہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, تو ان کو کیا آپ کہو گے. اب یہ بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی. اس کو الٹ کر کے انہوں نے پیش کیا. ان کو چھوڑ دیں. سنن ابی داؤد میں موجود ہے نبی علیہ السلام قرآن بھول گئے تھے جن پہ قرآن نازل ہوا. تو بعد میں صحابہ نے بتایا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم نے لقمہ کیوں نہیں دیا, تم نے لقمہ دینا تھا تاکہ میں وہ آیات جو سکپ کر گیا تھا میں اس کو بیان کرتا. ظاہر ہے بشری تقاضے کے تحت سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے کبھی نہیں بھولو گے, ہاں مگر جب اللہ چاہے گا, تربیت کے لیے یا کسی بھی اور ریزن سے. لیکن ایک بشری معاملہ, سجدہ صاحب آپ نے کیا ہے, بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں, کبھی زور کی 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں تو کبھی 2 پڑھا دی. اور بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ نماز کم ہو گئی ہے آپ بھول گئے, تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. تو یہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے تھے, یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ میں بھول گیا ہوں. اور علم غیب تو پھر ویسے ہی ختم ہو گیا نا. ہاں علم غیب والا معاملہ ہوتا, علم غیب کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ جو اللہ بتاتا ہے. تو پھر باقی صاحب نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں, پھر آپ نے 2 مزید ایڈ کر کے سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کیا. ہماری ویڈیوز میں اس طرح کے, اب بیان القرآن 108 گھنٹے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈ کروایا, اور یہ آلموسٹ کوئی 25 سے 30 سال تک پہلے وہ دورہ قرآن کراتے رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کراس ریفرنسز کسی حافظ کسی قاری کو اس طرح فلوئنٹلی بیان کرتے ہوئے نہیں سنا جو ڈاکٹر اسرار صاحب کو ازبر تھے. اس کے باوجود 67 ایئرز کی ایج میں جب انہوں نے بیان القرآن 1998 میں ریکارڈ کروایا 108 گھنٹے میں, روزانہ 4 گھنٹے بیٹھ کے رمضان کے اندر, اس میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے درجنوں جگہ پہ انہوں نے زیر زبر کی غلطی کی ہے, اور میں نے کئی بار نوٹ کی ہیں. اب میں اگر یہ کروں کہ میں وہ ساری جمع کروں
اور میں کہوں ڈاکٹر صاحب کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، تو کتنی سخت زیادتی والی بات ہے۔ اور میں نے ان کو کہا تھا میری تو آج سے 10-12 سال پہلے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں نماز پڑھاتے ہوئے مختلف اوقات میں قرات کی۔ یہ جتنے لوگ میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں نا، کوئی ایک بندہ اس طریقے سے قرآن پڑھ کے بتائے، ان میں سے کوئی ایک، اگے پھر باج گل ہوگی۔ اور جڑے وڈے وڈے نے تواڈے تقی عثمانی صاحب مجہول عربی پڑھتے ہیں، کیونکہ علماء کو مجہول عربی اور قرآن معروف عربی میں، اس لیے دیکھیں قاری کسی عالم کو نہیں مانتے، کہتے ہیں عالموں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے ہے بے تے کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں کبھی ان کو عربی پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ یہ مولانا طارق میر صاحب تو ایک یونیک پرسنالٹی ہے نا، کہ وہ ان کا ایک شغف ہے عربی کے ساتھ۔ ادروائز عام علماء، آپ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، جب ان کو قرآن، سید جواد نقوی صاحب کو آپ قرآن پڑھتے ہوئے سن لیں، مجہول قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو مجہول پلس زبر زیر تک کی غلطی کرتے ہیں، تو میں آپ کو اسے قرآن نہیں آتا۔ ہاں اس کا بیٹا جو ہے اس کی قرات بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ محمد بن سعود یونیورسٹی سے پڑھا، اس نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہے۔ احمد دیداد صاحب پوری دنیا میں جنہوں نے کرسچینٹی کو للکارا ہے، قرآن میں ان کے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، لحن جلی ہوتا ہے۔ یہ عین اور الف کا فرق، سین صاد ثا کا فرق، بعد اس کا ایک مخرج ہے، تو ہم مذاق اڑانا شروع کر دیں گے اس طریقے سے کہ جی وہ ناظرہ قرآن دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ علماء نے کلپ بنائے ہوئے ہیں ناظرہ قرآن، اور وہ علماء جن کی اپنی پروننسیشن درست نہیں ہے، لائیں حافظ سعید صاحب کو کہیں قرات کریں، ساجد میر صاحب قرات کریں، ساجد نقوی صاحب قرات کریں، مفتی منیب صاحب کریں، اور تقی عثمانی صاحب، ان کی مرضی کی صورت ہوگی، مجھے بتائیں بھی نہ۔ یہ ریکارڈنگ کر کے سارے ادھر آ پہنچے اور کہیں کہ جی فلاں صورت نکال اور ڈائریکٹ شروع کر۔ میں حافظ تو نہیں ہونا، میں بھی اسی وقت فی البدی ریکارڈ کرواؤں گا اور فیصلہ عوام الناس کی عدالت میں۔ تو اس طریقے سے جھک مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جی نیکسٹ۔ علی بھائی، جس طریقے سے قرآن میں ہمیں مسلم نام دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو آپ نے جب دعوت سٹارٹ کی تو آپ نے مسلم کہنے پہ زور بہت زیادہ دیا۔ ہاں جی، ہاں جی۔ پھر آپ نے ایک نعرہ ڈیوائس کیا، نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ آپ نے اس کو اتنا دہرا دیا کہ اب آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ علمی کتابی لکھتے ہیں، وہ جیسے کہ ایک فرقہ بن گیا علمی کتابی۔ مسلم جو سا نا اس کی چھاؤں میں چھپ گیا ہوا ہے۔ نہیں، کوئی چھپا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ دوسرا یہ میں نے ایک شعر میں تو صرف اتنا کہتا تھا، نہ میں وابی نہ میں بابی۔ یہ تو ایک بھائی نے فون کر کے عثمان بھائی کو کہا کہ اس کو شعر بنا دیں، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ میں وابی نہ میں بابی میں اس لیے کہتا تھا کہ جب بھی ہم توحید کی بات کرتے تھے نا، تو ہمیں 2 گالیاں پڑتی تھی، کیونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں توحید کی بات کرنے والے کو وہابی کہا جاتا ہے، یا وہ وہابی ہوتا ہے یا وہ یزیدی ہوتا ہے۔ تو میں پھر دوہیں نے مگر پہ گیا، یزید نال جو کچھ میں کیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تواڈے سامنے ہے، اتو لے کے تھلے تک۔ ہوں منو کوئی کہے نا، ڈاکٹر ذاکر نائک یہیں سے مار کھا گئے نا، وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بریلویت کے لیے انہوں نے ہمیشہ دروازہ بند کر دیا، شیعہ کے لیے دروازہ بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی لوگ اس کھاتے میں ڈال رہے تھے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ چونکہ توحید کی بات کر رہا ہے تو لہٰذا یہ وہی کچھ ہوگا۔ اس سے نپٹا ہم نے۔ وابی لفظ سے نپٹنے کے لیے ضروری تھا کہ میں خود اناؤنسمنٹ کرتا کہ میں وابی نہیں ہوں۔ میری شروع کی جو مجالس ہیں ان میں نے بتایا تھا کہ میں اب یہ مجھے وابی کہہ رہے ہیں نا، تو میں انکار کروں گا اس بات کا، اور اس کے اگینسٹ میں بھی ایک ادبی گالی ڈیوائز کروں گا، کیونکہ قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا۔ چھٹا پارہ آغاز ہی اس میں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہے۔ تو میں نے کہا آپ وابی کہیں گے نا تو اسی لیول کی میں برائی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ سورہ شورا میں بھی آیا کہ برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے۔ تو میں نے وابی کے اگینسٹ کہا کہ میں تمہیں بابی کہوں گا، بابوں کے ماننے والے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیشہ بولتا تھا نہ میں وابی نہ میں بابی۔ یہ تو بڑا عرصہ چلتا رہا، تو پھر ایک بندے نے کہا جی ایڈ کر دو، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ شعر کے طور پہ تھا، علمی کتابی کوئی فرقے کے طور پہ لانچ نہیں ہوا تھا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے یہ فرقہ ہے تو سر بتائیں علمی کتابی فرقے کی مسجد دنیا میں کہاں ہے؟ علمی کتابی فرقے کی چندہ بک کدھر ہے؟ علمی کتابی فرقہ ہے تو اس کا مدرسہ کدھر ہے جس میں وہ بنا کے سانچے میں لوگ نکال رہے ہوں؟ کیونکہ یہی ہوتا ہے نا فرقہ جب بنتا ہے،
مثلاً 1867 میں اگر دیوبند بنا ہے تو ہم بتاتے ہیں انڈیا میں یو پی میں ہے ان کی ٹیکسٹ بک جو ہے المہند اور المفند ہے، اور وہ اپنے ساتھ دیوبند لکھتے ہیں اور اتنی دمیں لگا کے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ 1896 میں بریلوی، ایک بریلی کے اندر منظور الاسلام بریلی مدرسہ بنا ہے، ان کی اسام الرحمن ٹیکسٹ بک ہے، یہ ان کی مساجد ہیں، رجسٹرڈ ہوئی ہیں، جائیں آپ گورنمنٹ سے پوچھ لیں کہ علمی کتابی نام کے اوپر کوئی مسجد رجسٹر ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں۔ ہماری اکیڈمی بھی جو رجسٹر ہوئی تھی نا مسلم نام پہ ہوئی ہے، حالانکہ وہ رجسٹر کر ہی نہیں تھے رہے اس وقت، وہ کہتے کوئی فرقہ سے دسو نا۔ اب آپ کہیں کہ جی کتاب بھی نہیں ہوتی، تو ظاہر دنیا میں اگر آپ کلیم کرتے ہیں نا جی مچھلی جو ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ پانی میں زندہ رہتی ہے، گلپھڑوں سے سانس لیتی ہے، باہر نکالنے سے کچھ عرصے بعد مر جاتی ہے، اور پھر آپ کہیں کہ نہیں ایک مچھلی وہ بھی ہے جو ہوا میں اڑتی ہے پانی کے بغیر، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ اب وہی بات کہ آؤٹ ہو گئے آپ ہیں، یہی کہیں گے نا۔ تو فرقوں کی نشانی ہے ٹیکسٹ بک، مدرسے، چندہ بک، بابے، ان میں سے ہماری کوئی چیز بتائیں۔ لیکن آپ کہیں نہیں آپ کے اندر یہ ساری چیزیں کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو فرقہ کہیں گے، پھر ہم کہیں گے جی آپ وہ چڑیا کو آپ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرقوں کی اور سب سے بڑی فرقوں کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والا فرقہ ہمارا ہے، باقی سب جہنمی ہیں۔ اس پلانٹ ارتھ پہ اس پلیٹ فارم کے سوا کون ہے جو کہہ رہے ہیں سب کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں؟ تو فرقہ واری تو ختم ہوگی۔ کیا بریلوی مانتے ہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو پھر ہم کہاں سے فرقہ ہو گئے؟ یہ تو جو فرقے کی کوالٹیز ہیں نا اس کو الٹ کر لینا آپ، تو وہ ساری خوبیاں بن جائیں گی ہمارے اندر موجود ہیں، پھر بھی آپ ہمیں دھکے سے فرقہ ڈکلیئر کریں تو لوگ تو نہیں آپ کی یہ بات مانیں گے، لوگ تو کہیں گے یار یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنا لقمہ کسی کے منہ کے اندر ڈالیں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ان چیزوں کی وجہ سے فرقہ ہو گیا، کوئی ایک کوالٹی بتائیں نا کہ یہ کوالٹیز ہیں۔ اور پھر ہم نے کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے وہ کتابیں جو آپ کا ترہ امتیاز تھیں، یہ بخاری، مسلم، قرآن تو چلے ہے ہی ہے، حدیث کی کتابیں، ان کے ترجمے ہم آپ کے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں آپ کو تھمایا، حدیث کا ترجمہ کوئی لکھ کے بخاری مسلم کا نہیں تھمایا، آپ لوگوں کے ترجمے پڑھتے ہیں، ایون اتنے ٹالریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بخاری کا ترجمہ اگر بریلوی ہیں بریلویوں کا پڑھ لیں، قرآن کا ترجمہ بریلوی ہے تو اعلیٰ حضرت کا پڑھ لیں، دیوبندی ہے تو اشری تھانوی کا پڑھ لیں، اہل حدیث ہیں جناح گڑھی صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ شیعہ ہیں تو فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں، بالکل فرقوں سے ہٹ کے پڑھنا ہے تو فتح محمد جلندری کا یا مولانا مودودی کا پڑھ لیں، اپنا تو لکھ کے آپ کو دیا ہی نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیں یہ کون سا فرقہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے فرقے کا قرآن کا ترجمہ پڑھو؟ بریلوی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کنز الایمان کے علاوہ سارے گستاخانہ ترجمے ہیں، تو یہ والی نٹوریس چیز بھی نہیں ہمارے، کوئی شاید کڈو نا پھر گل کرو نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم سے بات کرنی بکش کریں، پہلے اصول کھڑے کریں، ان اصولوں کے تحت یہ فرقے بنے ہیں، اور یہ ایک ایک اصول پھر ہم کہیں گے ہمیں بھی اس سے گزاریں آپ، تو کوئی ایک اصول بھی ہمارے اوپر فٹ نہیں ہوگا۔ ہر وہ بری بات جس کو عام انسان برا سمجھتا ہے وہ ان فرقوں میں موجود ہوگی اور ہمارے اندر نہیں موجود ہوگی، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو علمی کتابی کا جو لفظ تھا وہ ایک سلوگن کے طور پہ تھا، سورۃ الاحقاف میں ہے نا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے نبی تم فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے تو اس قرآن کے نزول سے پہلے جو تمہارے پاس اپنی کتابیں ہیں یا انبیاء کے آثار علم کے آ رہے ہیں ان سے مجھ سے بات کر لو اگر تم سچے ہو۔ اس ایک آیت میں سورۃ الاحقاف کی 4 نمبر آیت علم اور کتاب دونوں کا ذکر ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، لے آؤ کتاب یا علم کے آثار، علمی کتابی ہو گیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک سلوگن کے طور پہ تھا، کوئی فرقہ نہیں ہے، اور یہ انہوں نے تھمبنیلز بنائے ہیں شاہد بھائی نے، بلال بھائی نے، تو آپ دیکھیں مسلم بریکٹ میں علمی کتابی لکھا ہوا ہے، ہاں نہیں وہ اس لیے ہاں تو مٹا دو یار، یہ بھی جان چھڑاؤ میری، ہاں چھڑ دو، کام بھی ختم، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب رجوع لو جی، رجوع کیتا نہ کردہ گناہ ہوتے جڑا میں کیتا ہی نہیں، ہمارے آفیشیل چینل پہ دکھائیں کبھی یہ علمی کتابی کے نام سے کوئی چیز چڑھی ہو۔ یہ جتنے جرائم کی لسٹ بتا رہے ہیں نا وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے اجتہادات ہیں، اور وہ ہم ان کو اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ کا جو من کرتا ہے کریں، ہم کسی کی سوچ کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے، لیکن اگر یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے
ہم اس ویڈیو کی وساطت سے کہتے ہیں. میں اپنا بتا دیتا ہوں, یہ ویب سائٹ میں ہم نے یہ جو کچھ یہ لائیو سٹوریز میں کر رہے ہیں نا, کئی سال پہلے ہم نے سلمان بھائی سے ڈلوایا تھا ویب سائٹ میں کہ آپ لکھیں کہ آپ کا پہلا فرقہ کون سا تھا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. اس میں انہوں نے نا ایک علمی کتابی بھی ڈال دیا ہوا تھا شروع میں ہی. میں پہلے دن چک کے انہوں بار ماریا سی, میں کہا یہ کہ پا چھڑا جے ظالمو, اتنے نہ لکھو علمی کتابی. لوگ کہیں گے اچھا جی یہ تو شروع تو ہی ایک فرقہ بنانے کی کوشش کرے, تو میں نے اس میں سے نکال دیا. تسی بھی جناب ہٹا دو, کام بھی مکاؤ, گال ہی مکاؤ, ٹھیک ہے نا جی. تو میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. باقی رہ گیا ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک .com. اہل سنت پاک, پاک فار پاکستان بھی تھا اور پاک فرقوں سے پاک بھی تھا. اہل سنت کی ٹرم میں نے اس لیے استعمال کی کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ میں نام تو بخاری مسلم کا لوں اور بخاری مسلم جو منہج کے طور پہ لفظ استعمال کریں اس لفظ کی بنیاد پہ میں ان کو گمراہ کہنا شروع کر دوں. ایسا تو نہیں ہے. وہ منہج کے طور پر امام مسلم نے مقدمے میں لیا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی, اہل البدع کی نہیں لی جائیں گی. دیٹس آل. اسی طریقے سے امام ترمذی نے, امام بخاری نے بعض اوقات اہل حدیث کا لفظ استعمال کیا, اہل علم, اہل العلم کا لفظ استعمال کیا. یہ صرف سمجھانے کے لیے, یہ نہیں تھا کہ وہ مساجد کے باہر اہل حدیث یا اہل سنت لکھتے تھے. وہ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم نے ظاہر اب انٹری مارنی تھی اس دنیا کے اندر. تو دنیا میں 85% مسلمان تو سنی ہے, ظاہر منہج کے اعتبار سے تو میں بھی سنی ہوں. یعنی وہ جو بڑی دراڑ ہوئی ہوئی ہے جو سنی شیعہ کی, اس تفریق میں اپنے آپ کو سنی مسلم کے طور پہ مانتا ہوں, اس اعتبار سے کہ میں شیعہ کا جو وہ کنسیپٹ ہے امامت کا, میں تو اس کو نہیں مانتا. بنیادی طور پہ میرا اختلاف ہے. نہ شیعہ کے اس کنسیپٹ آف امامت کو مانتا ہوں, نہ سنیوں کے تقلید والے امامت کے کنسیپٹ کو مانتا ہوں. لیکن چونکہ میں کتابیں اہل سنت کی لے کے چل رہا ہوں, قرآن تو چلیں کامن ہے, یہاں تو میں نے دیکھا اصول کافی تو نہیں رکھی ہوئی نا, بخاری مسلم رکھی ہے نا, تو اس لیے میری مجبوری تھی. دوسرا اگر میں قرآن و سنت .com رکھتا, مسلم .com رکھتا, تو انہوں نے وہی ایک ڈنڈورا پیٹنا تھا کہ یہ کوئی نیا فرقہ بن گیا. اس شر سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے پمفلٹوں کے اوپر بھی لوگ تو پمفلٹ لکھتے ہیں اور نیچے بڑے فخریہ اپنا نام لکھتے ہیں, ریٹن بائی فلاں. ہمارے کسی ریسرچ پیپر پہ اذکار کارڈ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہے, نوجوانان اہل سنت. صرف اس لیے کہ لوگ کسی بہانے سے پڑھ لیں. یہ پگڑی بھی سرکار اس لیے پہنی ہوئی ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پگڑی کو کوئی اس اعتبار سے دین کی کوئی فرض کے طور پہ مانتا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں میں لائیو سٹوریز میں وہ پہلے وہ سواتی ٹوپی میں ان میں جعلی والی ٹوپی چاہنا شروع کرتا ہے, حالانکہ جعلی والی ٹوپی میں بچپن سے یوز کر رہا ہوں, یونیورسٹی میں بھی کالج میں بھی میری عموماً جو ٹوپی ہے وہ جعلی والی ٹوپی میں استعمال کرتا ہوں. لیکن میں نے کہا کہیں یہ بھی نہ کوئی ایسی نشانی بن جائے کہ پگڑی پانی ہے, نہیں, ختم کر دیا اس کو. اور میں نے تو گرین پگڑی پہن لی یار, اور چھوڑ دو, اتنا جگر ہے کسی میں. ٹائم قیامت تک جائے کسی مولوی نو گرین پگڑی پوا کے دسو, وابی نو, ہاں وابی نو تو چھڑی پگڑی پوا لو نا, تو یہی بڑی کامیابی ہے. گرین پگڑی تو پانی نہیں لگا. تو اتنا تھنک آؤٹ آف باکس کیا بھائی. میں نے کہا بھی ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے سبز تہمت بھی باندھی ہے, سبز چادر بھی اوپر لی ہے. لباس آپ کا جب پورا سبز ثابت ہو گیا, اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا لباس کہا ہے کہ سبز ہوگا, ٹھیک ہے, اور اللہ کا پسندیدہ رنگ بھی ہے سبز, ساری گرینری دیکھ لیں. اور جس جنت کی آپ کو اتنی لالچ دی جاتی ہے, لالچ پازیٹیو معنوں میں, اس میں بھی درختوں کا گرینری کا ذکر ہے, تو اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے, نبی علیہ السلام نے پہنا ہے. تو سرکار جب نبی علیہ السلام نے کرتا پہن لیا اوپر, یعنی کرتا چادر کی فارم میں, تہمت باندھ لی, تو پگڑی کو باندھ لینا کیا ہو گیا یار, ادھر کیا نکلا ہے, ٹھیک ہے باندھے. تو تھنک آؤٹ آف باکس کی ہے. ننگے سر میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ پھر ایک نشانی بن جائے گی ایک فرقے کی, ہاں ٹھیک ہے, اس سے مجھے چیڑا ہے. اے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہی منو احرام دی حالت شاید ہوں وہ بھی نہ ویک سکو, وہ بھی میں کنکلوڈ کر بیٹھا ہوں آج عمرے. ننگے سر میں تمہیں کدے لیکچر دینا نہیں نظر آواں گا, ٹھیک ہے نا. اور تہاڈی وجہ نال مینوں گالاں پیندیاں نے. جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا, جتنے پرانے بابے کہتے ہیں دیکھو سارے ننگے سر بیٹھے جے, ٹھیک ہے نا. تو ایک مسلمان جو یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے نا, اس کے لیے 3 چیزیں مرد کے لیے ضروری ہیں. داڑھی, سر کا ڈھانپا ہونا, اور شلوار ٹخنوں سے اوپر. یہ چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. نماز کے علاوہ بھی
آپ کئی گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ٹوپی پہنی ہوئی ہو, بندہ روڈ پہ کتنے احتیاط سے چلتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار دیکھو مولوی کو. داڑھی, ٹوپی آپ کو کئی گناہوں سے آٹومیٹکلی بچا. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کری تھی, بہت عرصہ پہلے, پھر اردو میں بھی کروائی. اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ. اگر لیبل یہ شو کرتا رہے تم کیا ہو تو اس کو یوز کرو. اس میں انہوں نے کہا یہ 3 چیزیں مسلمان مرد کی نشانی ہے. ٹخنوں کا ننگا ہونا, ننگے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس پہ جراب بھی نہیں پہننی, یعنی اوپر سے جو چیز لٹکائی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. ان کی دیکھ لیں ان کی پینٹ بھی کدھر ہوتی ہے. دوسرا ٹوپی اور داڑھی, یہ مسلمان کی نشانی ہے مرد کی, جس طرح عورت کی نشانی حجاب کرنا ہے. تو اس اعتبار سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو. ویسے بھی نبی الاسلام کی مبارک سنت ہے, جب آپ سٹیج پہ آتے تھے نا تو آپ کالی پگڑی استعمال کرتے تھے, جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام جمعے کا خطبہ ہو تو کالی پگڑی استعمال. آپ کی عموماً پگڑی کالی ہوتی تھی, سفید بھی لیکن وہ اتنی نہیں. اس کی وجہ کہ کالا رنگ جلدی خراب نہیں ہوتا, دھونے کے اعتبار سے زیادہ تردد نہیں ہوتا. جنگوں میں تو ہوتا ہی کالا تھا. ہاں, عبد الرحمن بن عوف کو نبی الاسلام نے المستدرک علاقے میں آتا ہے کہ سفید کلر کی پگڑی باندھی تھی اور اس پہ چپے کے برابر شملہ چھوڑا تھا. یعنی یہ بھی شملہ ہے, یہ ایک شملہ ہے, اس کو صدل بھی یہ بھی صدل ہے, یہ بھی صرف چھوڑ سکتے ہیں, یہ بھی صرف چھوڑ سکتے ہیں, دونوں بھی چھوڑ سکتے ہیں. شملہ جو ہے نا وہ ایک نشانی ہے, نبی الاسلام نے اس کو پسند فرمایا. تو یہ پگڑی اس لیے, تو دیکھ لیں بریلوی دیوبندی تو بالخصوص ان کو تو بتایا گیا کہ یہ دیکھو شکل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. ہاں, پھر گال سننی ہے. وہ تو ٹردے ہی تو نے ہوں منو دسو, میں تے جناب پینٹ شرٹ تے ٹائی لا کے بہ جاواں چیر کٹ کے, ٹھیک ہے, کس بریلوی دیوبندی نے منو سننا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سنا تو صرف اہل حدیث طبقے نے, یا چند ممی ڈیڈی پڑھے لکھے لوگوں نے. غامدی صاحب کو بھی ایسے لوگوں نے سنا. ریلیجس, جو پیور ریلیجس جس کو کہتے ہیں نا کھراٹ قسم دا مذہبی طبقہ, سرکار وہ کہنا نہیں بوتھی مسلمان والی نہیں ہے, یہ تو کپڑے ہی ادھر سارا لینا اگے ٹرتے نہیں. اور منو کیا کہیں گے, کرتا, ہاں گلاٹی, یہی چیزیں تک دینا. کہ دنیا گول ہے, چکور ہونی چاہیے. لو دیکھ لو سرکار, یہ چکور ہی ہے. کرتا سنت جی, پگڑی, داڑھی مٹھی, سرکار مٹھی پوری ہے, آگے ناپ لو, ٹھیک ہے, کیڑی شے کڈو گے اگے ٹورو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے تھے. ٹھیک ہے سرکار, ان کی وجہ سے اگر آپ قریب آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, سنت بھی ہے, ہم صرف آپ کی وجہ سے نہیں کر رہے, سنت ہونے کی وجہ سے. اور ہر دائی کو کوشش کرنی چاہیے جو چیز سنت ہے اس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ ضرور اس کو اڈاپٹ کریں. کیا ضرورت ہے کہ آپ نے لوگوں کو ضرور متنفر کرنا ہے؟ یعنی ایک بندہ لال رومال لے کے توحید بیان کر رہا ہے تو سر بریلوی تو کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا, وہ کہے گا شکل سے ہی پتہ چل رہا ہے. وہ الیاس قادری صاحب نے کہا نا کہ بد مذہب کا کلپ سننا حرام حرام اور سخت حرام ہے, اور میرا یہ کام ہے کہ اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں, وہ نوٹ کیا ہم نے الفاظ, تو ادھر اس کو میں, وہ سڑا ہوا چہرہ کسے کہتے ہیں؟ پگڑی داڑھی والے کو نہیں, وہ سرخ رومال کو, مونچھیں چٹ ہوئی ہوئی ہیں, وہ سڑا ہوا چہرہ ان کو لگتا ہے. ہاں, کیونکہ نشانیاں بنا لی ہیں نا انہوں نے. ہاں جی, نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم علی بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا مجھے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے سوال کروں. جی ماشاءاللہ. اگر کسی سوال میں کچھ سختی ہو جائے تو ایڈوانس میں آپ سے معذرت. نہیں, سختی کرو, مجھے تو مزہ آتا ہے. جو پوری دنیا کی گالیاں کھا رہا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ علی بھائی, آپ کو جیسے پتا ہے کہ اس وقت امت جو ہے وہ فرقہ واریت کی آگ میں پھنس چکی ہے. شرک کی ڈیفینیشن کو لے کر بھی آپس میں اختلاف چل رہے ہیں, بریلوی اپنی دے رہے ہیں, اہل حدیث اپنی دے رہے ہیں, بدعت بھی اپنی اپنی ڈیفینیشنز لے کے چل رہے ہیں. ایسے میں آپ کا منی گاڈ کا کانسیپٹ متعارف کروانا کیسا ہے؟ اسی وجہ سے آپ کے اوپر پھر وہ فتاویٰ بھی انہوں نے لگایا کہ یہ گستاخ خدا ہیں, خود شرک کے خلاف لوگوں کو چلاتے ہیں اور خود ہی منی گاڈ ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. ہاں, تو بس اب سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص توحید کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہو کہ وہ ہزاروں مسلمانوں کے عقیدہ توحید کی وجہ بنے, تو اس کو کتے نے کاٹ لیا اور اپنی لائف اس نے سٹیک پہ لگائی ہو توحید بیان کرنے کی وجہ سے. بابے مانڈ کے رکھ دیتے انہوں نے توحید پیچھے, تو اس کو کتے نے تو نہیں کاٹا ہوگا نا.
تو اس سے بھی پوچھ لیں کہ یہ آپ نے بات کیا کی ہے. ظاہر ہے کوئی پوری بات کی ہوگی نا, کانسیپٹ بیان کیا ہوگا نا. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. تقریباً کوئی آلموسٹ میرا خیال 3 سال پہلے کی بات ہے, مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا. ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا. مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں مسلمان مان لیں گے. تو آپ نے یہ جملہ بولا ہے؟ میں نے کہا جی بولا تو ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. کہتے ہیں کس طرح ہے؟ میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیقہ سکھا رہا تھا, تعلیق بالمحال. اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلویوں میں, انہیں پتہ ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے. تعلیق بالمحال یعنی مثال دینا اس چیز کی جو محال ہے. جیسے قرآن نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا. اب یہ بات اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی اور حضور سے کہلوانے کی, جبکہ اللہ کہہ چکا ہے لم یلد ولم یولد. اس کا کوئی تو بنتا تھا, یعنی انورٹڈ کامس میں. ہم پہ غیر مسلم اعتراض کریں گے تو ہم انہیں بتائیں گے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات فرض کی جائے جو امپاسبل ہے تو اس سے پھر دوسری بات کو ثابت کر دیا جائے. کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ دعوت توحید رکھی ہے اور وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, اگر اللہ کے ساتھ جیزس کرائسٹ بھی خدا ہوتے تو جو شخص خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے تو سب سے پہلے وہ جیزس کرائسٹ کو سجدہ کر رہا ہوتا, کیونکہ وہ تو بلا رہا ہے خدا کی طرف. انسان کا بیٹا انسان ہے, جن کا بیٹا جن ہے, گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے, اونٹ کا بیٹا اونٹ ہے, تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوگا نا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. اب آپ کہیں جی اللہ کو کیا ضرورت تھی مثال دینے کی, سرکار دی نا پھر. تو یہ ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ دعوت کی طرف بلانے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یعنی عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی نا, کسی چیز کو کہا جائے نا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا, تو کہا جاتا تھا گویا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنے کے مترادف ہے. تو ظاہر ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ تو نہیں گزر سکتا. اور اللہ نے یہ مثال یوز کی کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا, کافر اور منافق بھی جنت میں نہیں جا سکتے. آپ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں گزار سکتا, تو ہم کیا کہیں گے, نہیں گزار سکتا ہے. وہ کہیں گے اس کا تو مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا, شرط پوری کر لے گا, پھر اونٹ بھی جنت میں چلا جائے گا. اونٹ سامو منو کہنے ہو نا علی بھائی ایسی گالی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بھائی کلیریفیکیشن دینی پہ. سرکار قرآن میں ہزاروں باتیں ایسی ہیں جس کی کلیریفیکیشن ہمیں دینی پڑتی ہے, اس لیے نہیں کہ قرآن میں کمزوری ہے, اس لیے کہ آپ کے دماغ میں فطور ہے. تو جب قرآن کی ہمیں کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے اللہ کی کتاب کی, سرکار اسی تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے, او یار اللہ یہ نہیں تھا بتانا چاہ رہا, اللہ تمہارے فزیکل ورلڈ کی بات کر رہا تھا, یہی کہیں گے نا. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. اس میں نے قادیانیوں کو یہ کہا تھا, جب میرے پاس کچھ قادیانی آئے, انہوں نے کہا کہ جی مطلب پہلے تو وہ ڈر رہے تھے آتے ہوئے کہ یہاں پہ لوگ کیا کہ, میں نے کہا یار یہاں سارے لوگ آتے ہیں, آپ آئیں بات کریں, ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کیا دھوکے دیے گئے ہیں. وہ بات چلتے چلتے نا میں نے کہا یار دیکھو آپ یہ جو تماشا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کافر کہہ کے باہر نکال دیے, تو تم لوگ بھی تو کافر کہہ رہے ہو نا ساروں کو. کہنے لگے نہیں علی بھائی ہم تو آپ کو کافر نہیں سمجھتے. میں نے کہا واہ, یہ بات اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے آؤ نا تو ٹھیک ہے, ہم بھی آپ سے کفر کا فتویٰ اٹھا لیں گے. ٹائم قیامت تک جے, ہاں ٹائم قیامت تک جے. آج سرکار اس گل نو بھی میرے خیال 10 سال گزر چکے ہیں, وہ گئے جے واپس نیچے مڑ کے آئے. کیوں؟ یہ میں نے بات کیوں رکھی تھی تعلیق بالمحال, کیونکہ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ تم غلام احمد قادیانی کو دجال مانو تب بھی تم مسلمان ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے, کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا.
یہ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ کہوں کہ تم نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ بھی مانو تب بھی تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال والی بات کی تھی کہ اگر تم یہ لکھوا کے لے آؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا، بیٹا نہیں ہے عبادت نہیں ہے، چونکہ تم لوگ ہمیں مسلمان مان ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس دجال کو پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہو، اور اگر میں اس کو دجال کہتے ہوئے مسلمان ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی آپ کو بات؟ میں نے جب یہ پوری بات حنیف قریشی صاحب کے سامنے، تو خیر اتنی لمبی تو نہیں رکھی، مجھے تو پتا ہے وہ منطق جانتے ہیں، میں نے کہا جی میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ بات کی تھی، ان کا اچھا وہ تو نہیں صاحب وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علم الکلام میں اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہم نے دعوت کا ایک سٹائل سکھایا ہے کہ قادیانی جب آپ کے اوپر چڑھ دوڑے آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں، کیونکہ وہ مظلوم بنتے ہیں نا، جی ہمیں سارے کافر کہتے ہیں، ہم تعداد میں بھی دیکھیں کم ہے، قرآن کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے گمراہ ہے، تو دیکھیں باقی سارے کثرت میں ہم سب سے تھوڑے ہیں، وہ ساریاں شیواڑیاں اہل حدیث ویل کرتے ہیں نا اپنی مظلومیت واسطے، وہ ساریاں وہ کرتے ہیں، وہ اہل حدیث تو بھی تھوڑے نے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ ڈرامے بازی چھوڑو، تم ظالم ہو کہ تم نے سب کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، تو عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جب آتا ہے تو، اور اس کی برکت سے ہم نے کئی قادیانیوں تک اسلام کی بات پہنچائی ہے، ہم نے چندہ نہیں نہ اکٹھا کرنا ہوتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی بےایمانی کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے نام میں جو مرزا آیا ہے اس کو، ہاں تو ان کو نہیں پتا تھا دنیا میں ملینز آف پیپل ہیں جن کے نام کے ساتھ مرزا لگتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، ٹرکی میں، ایران میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں ملینز آف مسلمس، ظاہر ہے مغل اتنا بڑا تاتاریوں کی، ان کو تو کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ جناب یہ قادیانی ہے، اور ان کو اس وقت بھی وہم نہیں آیا جب میں سبز پگڑی باندھتا تھا، اس وقت بھی نام میرا محمد علی مرزا ہی تھا، اس ٹائم نہیں ان کو وہم آیا، اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے جب بریلوی تھا تو میں قادیانی تھا، بریلوی قادیانی ہوتے ہیں پھر تو یہی مطلب ہوا نا، ٹھیک ہے، یہ ظلم کرتے ہیں، وہ لال داڑھی والے نے کہا تھا نا مرزا ہے تو پھر قادیانی بھی ہو سکتا ہے، واہ 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 ہے، تو یہ باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب آپ کا علمی دلائل ختم ہو جائے، بھئی ہم سے بھی پوچھو، تو یہ پوائنٹس کو پکڑ کے تو جان بوجھ کے، تو مجھے بتائیں، مجھے قادیانی کہنے سے ہزاروں لوگ ان کے فرقوں کو چھوڑ کر سمپل مسلم ضرور ہوئے ہیں، ہمیں چھوڑ کے کوئی نہیں گیا جو ہم سے شروع سے اٹیچ ہو، ایک تو یہ ہے نا، اور جس طرح سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ شام کو کفر کر دینا تاکہ نبی کے ساتھی ان کو چھوڑ دیں، وہ تو فتح مکہ پہ کتنے لوگ ایمان ہوئے جو مرتد ہو گئے بعد میں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں گھسا نہیں تھا نا، نہیں جو شروع سے ساتھ ہوں، اب ظاہر ہے میں نبی الاسلام کے ریفرنس سے ہی مثال دوں گا نا، اب یہ نہ کہ آپ اپنی جگہ ان کو رکھ رہے ہیں، یہ بھی کسی نے اعتراض کیتا ہے جی تسی جناب یہ کہتا ہے جناب یہ حق چار یار نے میرے واسطے انڈرسٹینڈ اسلام مسلم اونلی، یار اردو زبان میں جب یہ محاورہ بولا جاتا تھا یہ فلاں فلاں کا غار یار ہے، یار غار ہے، وہ میری کام پہ ٹانگ گئی، اچھا، تو جب یہ بولا جاتا تھا کہ یہ فلاں جو ہے وہ یار غار ہے، اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ اچھا اس کو تم نبی مان رہے ہو اس کو ابوبکر مان رہے ہو، یہ اردو ڈکشنری میں ہے نا محاورہ فلاں فلاں کا یار غار ہے، واہ اس ٹائم تو تہاڈے دماغ کدے نہیں تہاڈی رگ پھڑکی، میں جدوں کہہ دیا کہ میرے لیے یہ حق چار یار ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے تو وہ ان سے مثالیں دینے شروع کر دیں، مثال تو ظاہر ہم نے اپنے بڑوں کی دینی ہے نا، ہم نے اب آپ کے بڑوں کی مثالیں تو نہیں دینی نا، ہمارے بڑے تو وہی ہیں صحابہ اور اہل بیت، ہم نے تو ان سے ہی مثالیں دینی ہیں، تو ہم سے بھی پوچھ لیں کہ شرعی فتویٰ بیان کرنے سے پہلے اصول کھڑا کریں، پھر جناب ہمارے والے کریں، پھر ہم تو بعد میں آئیں گے اس فتوے کی گرفت میں، پہلے تواڈے نال جو کچھ اسی کریں گے نا وہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کچھ کریں گے تواڈے نال۔ رات کو وہ ریکارڈنگ ہوئی نا تو مجھے ہمارے ایک بھائی نے کراچی سے فون کیا، آپ نے غامدی صاحب کے بارے میں بڑے سخت جملہ بول دیا، وہی والا نا، ایسا مجھے پتا ہوں ہے، میں کہ میں کی بولیا ہے، میں کہ جی غلطی کی تھی میں چھڑنا نہیں ہوں، اور مجھے پتا تھا کوئی نہیں غلطی کریں گے، وہی انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا، نہیں یہی کہا، میں نے کہا یہ اس طرح نہیں کہا، میں نے سٹارٹ اس سے لیا ہے کہ اگر غامدی صاحب خلفائے راشدین کے ساتھ
علمی اختلاف کرتے ہیں ہم اس کو عزت کی نگاہ سے ریگارڈ کرتے ہیں، اگر وہ علمی اختلاف رہنے دیتے. یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا، اس کا مطلب میں نے ان کو کرٹیسائز نہیں کیا، لیکن پھر میں نے ساتھ بولا کہ اب اگر ایک شخص ایسا ہے جو خلفائے راشدین کو اسی مجلس میں کرٹیسائز کر رہا ہے کہ وہ کوئی نظام حکومت نہیں دے سکے، ان کو جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کو تو وہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ وہ نظام نہیں دے سکے. اور اسی مجلس میں جس نے تلوار کے زور پہ خلافت راشدہ کو چیلنج کیا، خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ امت کو اس کا مشکور ہونا چاہیے. اس پہ مجھے ہلکے سے ہلکا لفظ بولنا چاہیے تھا نا، اگر تو کہنا چاہیے تھا تیرے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، تیرے سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہے. میں نے کوئی لفظ نہیں بولے، حالانکہ یہ وہ سارے الفاظ ہیں میں ان لوگوں کے لیے بولتا ہوں جو اہل بیت کے گستاخ ہیں. میں نے کئی بار نہیں کہا ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، یہ میں بولتا ہوں نا. تو مجھے شیخین کے بارے میں نیگیٹو ورڈکٹ دینے والے کے بارے میں یہ سارے جملے بولنے چاہیے تھے کہ اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو کسی مجلس میں خلفائے راشدین کو کرٹیسائز کرے اور اس کے مقابلے پہ بنو امیہ کے ایک بندے کو یہ کہے کہ پوری امت اس کی مشکور ہو، یہ کہنا چاہیے تھا نا. اس کے میں نے سب سے نرم لفظ بولا، میں نے کہا اس شخص کے جاہل اور اجڑ ہونے کے لیے یہی کافی ہے. سرکار پلانٹ ارتھ پہ اس سے کوئی نرم لفظ موجود ہے نا ایسے شخص کے حق میں؟ مجھے تو کہنا چاہیے تھا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا رافضی جانور جو شیخین پر بھونکتا ہے، ہاں سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ناصبی جو بنو امیہ کو اپ لفٹ کر رہا ہے. یعنی یہ دونوں باتیں بیک وقت پوری ہوتی، اور رافضیت کا فتویٰ بھی لگتا، ناصبیت کا بھی نہیں لگایا. تو مجھے بتائیں ہمارے جیسا کوئی ہو تو سامنے ہے، کتنے نرم نے کہا جاہل اور اجڑ، ویل لیفٹ کر دیا. حالانکہ میں یہ ساری باتیں جو کرتا ہوں نا، یہ ساری باتیں بھی میں کر سکتا تھا، قرآن و سنت سے میں اسے ثابت کر سکتا تھا. تو جب میں نے ان کو پوری تقریر کی نا فون پہ، انہوں نے کہا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے. میں کہ ٹائم قیامت تک جے اپنے استاد دی کوئی ایسی غلطی کڈو جیڑی قرآن و سنت دے اعتبار نال ہوے، جذبات تو چھڑ دو سائڈ تے، بھائی یہ جذبات دی دنیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. قرآن و سنت کے اعتبار سے کوئی فاش غلطی انشاءاللہ رجوع کریں گے، وہ غلطی نکلے گی تو ہمارے لیے تو فخر کی بات ہوگی. اب یہ نہ آپ کہیں کہ میں معصومیت کلیم کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں، میں ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سیٹ کرتا جاتا ہوں. میں کتنے عرصے تک کہتا رہا کہ مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل ہے، میں نے پھر رجوع کر لیا کہ نہیں، داڑھی مٹھی رکھنا افضل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی مٹھی سے نہیں بڑی، اگرچہ میں نہیں کاٹتا ہوں. کیونکہ 3 صحابہ داڑھی کے راوی ہیں، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں. تو میں نے رجوع کیا اس پہ. اچھا ہاں اب ادھر آ جائیں، ہاں ادھر آ جائیں سرکار، رک جاؤ، رکو ذرا، صبر کرو. ہاں جی، اگر میں یہ قرآن سے ثابت کر دوں پھر آپ کیا کریں گے؟ اور ایک پیغمبر سے پھر کیا کریں گے؟ قرآن میں سورہ یوسف کے اندر جب وہ 2 قیدی آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی اپنی خوابیں سناتے ہیں تو وہ ایک قیدی سے کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. ہاں جی، تو یہ لفظ چینج کر دیتے تو بہتر نہیں تھا؟ نہ ڈیفرنٹ نہیں نہ ہوتا. ہاں نہیں، رب کس کے لیے بولا؟ ایک منٹ ٹھیک ہے. عام آدمی میں، مسلمانوں میں کون کسی بادشاہ کو رب کہتا ہے؟ آپ ایجوکیٹ کریں گے نا اسے. عام مسلمان سے پوچھے رب کون ہے، یعنی وہ کہیں گے کہ عارف الوی رب ہے ہمارا؟ نہیں مانیں گے نا. ہاں، اس لیے اس کو ٹھنڈے دل سے ذرا سوچیں. اس میں آیا کہ ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. رب پالنے والا، آقا، یہ کامن ورڈ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان. اس طرح کئی الفاظ ہیں، رؤوف، رحیم. ہم نبی علیہ السلام کو نہیں کہتے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہم دی رؤوف دی رحیم، الرؤوف الرحیم، لیکن لفظ تو وہی ہے نا. منی گاڈ کے اوپر بھی آپ فتویٰ لگائیں، لیکن وہ پوری بات کے بعد میں نے کیا بات کی تھی
ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں کن فیکون کوالٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. ہمیشہ کی زندگی کوالٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ دو کوالٹیز ایسی ہیں جو انسان کی انسٹنکٹ میں خواہش کے طور پر موجود ہے. اسی وجہ سے انسان نے دعوی خدائی کی ہے. انسان چاہتا ہے کہ میرا آرڈر چلے، مجھے موت نہ آئے. اگر یہ دو خامیاں انسان کی دور کر دی جائیں کہ وہ اپنی جنت خود تخلیق کرے، وہ جو چاہے خواہش کرے وہ چیز سامنے آ جائے اور اسے موت بھی نہ آئے. ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے ہیں. اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. ہم ہمیشہ سے تو نہیں ہیں، ہم حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں، لیکن اب ہم ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جنت ہمیشہ کے لیے. تو یہ میں نے کہا تھا جنت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، اور کبھی اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا. اور قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم خواہش کرو گے، وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی. کن فیکون بھی ہو گیا اور ہمیشہ کی زندگی بھی مل گئی. یہ پوری تمہید بنانے کے بعد میں نے ایک جملہ بولا تھا، گویا کہ، اور یہ کس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ ہم اپنے رب سے کیوں محبت کریں؟ اس رب سے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ ہمیشہ کی ناکامیاں ہیں یا کامیابیاں ہیں. میں اس سے ڈر کے زندگی تو گزار سکتا ہوں کہ مارا گیا، عشق نہیں کر سکتا. کس طرح عشق کروں؟ مارا گیا. تو محبت کا جذبہ میرے اندر کس صورت میں آئے گا کہ اگر میں یہ کنسیپٹ رکھوں کہ اللہ اکیلا تھا، اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن یہ اس کا احسان ہے مجھ پہ کہ چند سالوں کی زندگی کے عوض مجھے وہ ہمیشہ کی جنت میں زندگی دینے والا ہے، جس میں کن فیکون کی کوالٹی مجھے مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے گی. گویا کہ میری ایک جو خواہش تھی، اس اللہ سے میں کیوں نہ محبت کروں کہ جس نے اپنی خدائی میں مجھے اس اعتبار سے شامل کیا. اور اس میں نے جملہ بولا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے اس اعتبار سے، لیکن کوالٹیز میں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تو اکیلا تھا، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے کہا آؤ میں شیئر کرتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی بھی تمہیں دیتا ہوں اور کن فیکون بھی تمہیں دیتا ہوں. اب میرے دل میں اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے، واہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پیدا کیا اور مجھے ساتھ شامل کر لیا، تو بھی ہمیشہ رہے گا، تیرا بھی آرڈر چلے گا. تو ایسے رب سے میں پیار کیوں نہ کروں؟ تو اس پہ میں نے جملہ بولا تھا گویا کہ منی گاڈ انسان بن گیا، اور میں نے ساتھ جملہ بولا تھا خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. جب میں یہ جملہ بولتا ہوں تو یہ فقہ حنفی کا بھی رول ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جملہ بولے جس میں 99 مطلب کفر کے نکلے اور ایک اسلام کا، تو مفتی پر واجب ہے کہ اسلام والا فتویٰ لگائے، اور میرے اس میں 99 نہیں 100 مطلب ہی ایمان کے نکلتے ہیں، کفر کا کوئی نکلتا نہیں ہے. اور سورہ الزمر میں بھی آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا کسی کو بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو چوز کر لیتا. لو جی، یہ آیت کتنی یونیک ہے، یہ قرآن میں ایک ہی جگہ آئی ہے. ظاہر وہ اتنی بار وہ رگڑا لاندے سن صحابہ کرام نو، بیٹا بیٹا بیٹا. اللہ نے اتنے بار ڈینائل کیتا بھئی بیٹا کوئی نہیں اللہ دا، لم یلد ولم یولد. یہ بھی کہہ دیا قل ان کان للرحمن ولد فانا ولو العابدین. اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو نبی تم کہو کہ میں پوچھ رہا ہوتا، پھر بھی نہیں مننے. پھر اللہ نے کیا، چلو جی اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا وہ چن لیتا، رہتا مخلوق ہی. اللہ کا بیٹا بھی ہوتا اور مخلوق بھی ہوتا. تو سرکار اگر اللہ کا بیٹا مخلوق ہو سکتا ہے کہ وہ گاڈ میں ساتھ اس طریقے سے شریک نہیں ہوگا لیکن بیٹا ہوگا، تو منی گاڈ کا لفظ اگر مخلوق کے ساتھ کسی نے یوز کر لیا اور پوری اس ایکسپلینیشن کے ساتھ، اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک تو تب ہے، شرک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا. تو سرکار یہ تو نہیں ہے، قدیم کو حادث سے الگ کر دیا، توحید ہے. ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں، مخلوق ہیں، اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا. اچھا اگر شرک ہوتا ہے ٹھیک ہے،
ہمیشہ کی زندگی کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اب تو ہماری بھی ہمیشہ کی ہے انشاءاللہ جنت میں. ٹھیک ہے جی. ہم تو جہنم کا ذکر بھی نہیں یہاں کرنا چاہتے. اللہم اجرنا من النار، کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان کرے. ہم تو گمان کرتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے انشاءاللہ جنت میں. تو ہمیشہ کی زندگی ہے نا. یہ کوالٹی کس کی ہے اس کائنات میں؟ اللہ کی. کن فیکون، خواہش کرو اور وہ چیز سامنے ہو جائے. یہ کوالٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. ان ساری چیزوں کے ساتھ میں نے یہ بات کی تھی. میں نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ کوئی چھوٹا خدا بھی ہوتا ہے تو بڑا خدا بھی ہوتا ہے. سرکار ہم تو آپ کے بڑے بڑے خداؤں کو پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینک چکے ہیں ایک جملہ بول کے کہ باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں. تو ہم نے کہاں سے یہ چھوٹے چھوٹے گاڈ ماننے؟ تو یہ پورے کے پورے سینیریو میں یہ بات ہوئی تھی، اس کو اس میں سمجھیں. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں یہ صرف کلپ بنا رہے ہیں، کوئی بڑا عالم اس کے اوپر فتویٰ نہیں دے گا کبھی بھی، کیونکہ فتویٰ دینے کے لیے پوری باتیں سنی جاتی ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کسی بڑے عالم نے فتویٰ نہیں دیا ابھی تک میری کسی بات کے اوپر. بتائیں یہ سارے بچونگڑے ہیں. میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے کلپوں کا جواب دے. میں نے آپ کے ابھی نہ آنے والے کلپوں کے بھی جواب دے دیے ہوئے ہیں. آج بھی طبیعت صاف کی ہے نا میں نے ناسبیوں کی، تو میں نے تو جواب پہلے ہی دے دیے. میں پھر بھی کسی کو شوق ہے نا تو میں ایک چھوٹی سی شرط رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس بات کا آپ مجھ سے جواب لینا چاہتے ہیں نا، اپنے فرقے کے سب سے بڑے مفتی سے، پلانٹ ارتھ پہ جو آپ کا مفتی اعظم ہے، ایک چھوٹا سا کلپ بنوا دیں کہ جی میں خود تو نہیں آنا چاہتا لیکن میں نے یہ بچہ لانچ کیا ہے. یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں کہ یہ فلاں مولوی میری طرف سے ہے، اس کی جیت میری جیت اور میری جیت دیوبند کی جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار دیوبند کی ہار. یہ بندہ میرے بیاف پہ انجینئر سے سوال کرتا ہے، انجینئر ویڈیو میں جواب دے. سرکار میں جواب دوں گا ٹائم قیامت تک جے کوئی سامنے نہیں آئے گا. ہاں بریلویوں نے جواب لینا ہے، سرکار کوئی مشکل نہیں ہے. تو آٹے تے مشکل وقت آ پہ ہے. ہمارے صحابہ کرام پہ جب مشکل وقت آیا تھا 12,000 کے لشکر میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. بخاری مسلم میں غزوہ حنین میں تو نبی علیہ السلام نے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آپ آگے آئے تھے تو تسی بھی اگے آؤ سرکار اپنے اپنے فرقیاں دے بڑے بڑے مولوی، کیونکہ تواڈے فرقے دے شکست کھا گئے نا. آؤ بڑے بڑے مولوی مفتی منیر صاحب آن فرنٹ تو لیڈ کرن اور کہن کہ اے مولوی جڑا ہے نا اے میرا ریپ ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار. انجینئر جواب دے اس کا ویڈیو میں. سرکار انجینئر صاحب اگلے دن کا سورج بھی طلوع نہیں ہونے دیں گے اور جواب دیں گے انشاءاللہ ٹائم قیامت تک جے. اے وابیاں نو بھی شوق ہے، تسی بھی جناب حافظ سعید اور ساجد میر صاحب نو لے جاؤ. ٹھیک ہے تے جو جو کہنا ہے انہوں نے منہ تو ایک بار کلوا دیو، لے لو جواب میرے کو. مجھے بھی فائدہ ہونا سرکار. انج تے نہ کرو جناب کہ گلی ڈنڈے دی ٹیم دا مقابلہ آسٹریلیا دی کرکٹ ٹیم نال کران لگے ہو جنہاں سب تو زیادہ دفعہ ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. یہ تو دنیا کی کوئی عدالت نہیں مانے گی نا یار. آپ کہنا جی میں ادھر آپ بیٹھ کے جو ہے وہ چیلنج کریں جی جڑا ہے ساڈے مشین محلے دی ٹیم ہے آسٹریلیا تو آ جا کھیل لے میچ، کھیلیں گے؟ یا آسٹریلیا کی کسی گاؤں کی ٹیم جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو چیلنج کرتی پھرے. وہ کہنے کہ یار کوئی ایون یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ وہ اے ٹیم آتی ہے اور وہ کبھی وہ ایک صرف انٹرسٹ کے طور پہ مین ٹیم سے میچ کھلاتے ہیں، ورنہ اے ٹیم کا اے ٹیم کے ساتھ میچ ہوتا ہے. اس طرح دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. پھر بھی میں نے دیکھے ایک آفر دے دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی کو شوق ہے نا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے علمی دلائل اتنے ساؤنڈ ہیں کہ انجینئر صاحب نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. سرکار اس وجہ سے نہیں دیا، نہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ مجھے اس میں سے فائدہ کو نہیں ہونا. فائدہ تو مجھے تب ہے کہ جب آپ کا بڑا کہہ دے. وہاں تقی عثمانی صاحب کچھ عرصہ پہلے دیوبند مدرسے گئے ہیں، آپ استقبال دیکھیں ان کا. وہ اس طرح سمجھے جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل کے آ گئے 1 گھنٹے کے لیے. انہوں نے پروٹوکول دیتا ہے. تو سرکار مون دسو تقی عثمانی صاحب اگر خود کلپ ریکارڈ کران یا کوئی مولوی لانچ کرن کہ اے میرا ریپ جے ادی ہار میری ہار ہے، سرکار پھر تو ٹھیک ہے، پھر قادسیہ ہو جائے گی. ہاں اینی بیٹل فیلڈز کیوں لڑنی ہے؟ نہیں قادسیہ ہی لڑاں گے نا. ٹھیک ہے نا. تے بریلویاں نے اگر مفتی منیر صاحب یہ کہہ دیں تو سرکار ایک جرموہ کی لڑاں گے. اینیاں چھوٹی چھوٹی جنگاں کیوں لڑنیاں نے؟ فیصلہ ہوئے، ایک کیڑا پینا پا کے بہ جائیے، فیصلہ ہو جائے نا. تو اس لیے میں جواب نہیں دیتا. ادروائز جواب تو
سرکار ان کا حال ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی بات کا جواب نہیں دے سک رہے، اور تو اور چھوڑ لیں، ایک آیت ایک حدیث نہیں پیش کر سکے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش کرسی سے افضل ہے، ٹائم قیامت تک جائے. ٹھیک ہے، اماد بھائی بےچارے ان کا گلا بھی جو ہے نا بیٹھ گیا ہے، مولانا کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے ان کے کرن، تو اس وجہ سے میں جو بن رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ. یہ میں نے ان اسٹوڈنٹس کو کہا جو کہتے ہیں جواب دو جواب دو جواب دو، میں دیتا بھی رہتا ہوں. تو اگر اس طرح کے اگر ہر بات کا باریکی میں جواب لینا ہے پھر اس کا مجھے پھر فائدہ تب ہوگا. اور یہ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ انجینئر صاحب میں تکبر ہے، نہیں تکبر نہیں ہے. جب آپ خود کہتے ہیں کہ انجینئر نے فرقہ لانچ کر دیا تو فرقے کا جو بانی ہوتا ہے وہ دوسرے فرقے کے چھوٹے بچے سے تو بات نہیں کرتا. ہاں تھوڑا بھی وڈا ہے نا آگے سر. یہ جب باکسنگ ہوتی ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ 80 کلو والے کا وزن 20 والے سے ہو مقابلہ ہو، نہیں، وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں نا. تو لیاؤ نا بابے کدو کام آنے جائے، لیاؤ کڈو باہر انہوں فرنٹ تو لیڈ کرنا اپنے اپنے فرقے نو، منو بھی فائدہ ہوئے. ٹھیک ہے ہم آپ کی خواہش پوری کر دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ، لیکن بات ہوگی عقیدوں پہ پہلے، باقی باتیں بعد میں. جب تک عقیدے آپ کے ثابت نہیں ہوتے، جب تک قادیانی ختم نبوت کے بارے میں ہم سے بات نہیں کرتے، ہم نے فروعی مسائل ان سے ڈسکس ہی نہیں کرنا ہے. اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ جب تک ایتھیسٹ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہم سے بات نہیں کرتے، باقی ہم نے ان کو کوئی بات کا جواب نہیں دینا، کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی. اور جی علی بھائی اگلا سوال جو ہے نا، اگلا جو آپ پہ الزام ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. جب کسی کو دعوت پہنچانے جاتے ہیں نا تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ انجینئر بہت زیادہ تکبر رکھتا ہے، متکبر ہے. جیسے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے ایک جملہ بول دیا تھا کہ ہم پہ تو صحابہ سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، اور یہاں آپ کے اسٹوڈنٹ کو استغفر اللہ، اس طرح بات ہی نہیں ہوئی ہے. یہ کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ تو بات میں نے یہ کی تھی کہ بعض اعتبار سے آج ہمیں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ جن سے صحابہ کرام کو بھی نہیں گزرنا پڑا. یہ میں نے کب کہا کہ ہماری تکلیفیں ان سے زیادہ ہیں. یار جو شخص رٹ لگائے بیٹھا ہوا ہے عمار ابن یاسر کی، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں عمار ابن یاسر سے زیادہ مظلوم ہوں اور میرے اسٹوڈنٹ ان سے زیادہ مظلوم ہیں، یا میں مولا علی سے زیادہ مظلوم ہوں، یا میں امام حسین سے زیادہ مظلوم ہوں. مجھے بتائیں ہمارا کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو میرے بارے میں یہ گمان کرے کہ جن ہستیوں کے دفاع میں کھڑا ہوں میں اپنے آپ کو ان سے زیادہ دین کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ میری قربانی ہے؟ یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. تو میں جب یہ بات کروں کسی کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی، میں نے یہ بات کی تھی اس طرح کئی ایک چیزیں. مثلا میں ابھی بات کرتا ہوں بے حیائی کے معاملے میں. اس وقت جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، کیا صحابہ کرام اس آزمائش سے گزرے؟ تو ٹھیک ہے تسی سارے بھی فتوی چ آ گئے ہو، آؤ آ گئے ہو گیڑے چ. کیا صحابہ کرام جب روڈ پہ نکلتے تھے تو ان کو 40x40 فٹ کا ایک بے پردہ عورت کا بینر نظر آتا تھا؟ ان کے لیے بد نگاہی سے بچنا زیادہ آسان تھا بنسبت ہمارے تو موبائلوں میں آیا ہوا ہے، ہم تو لیپ ٹاپس میں پڑھتے ہیں. تو اگر میں یہ جملہ بولوں کہ بے حیائی کا جو فتنہ ہے جس طریقے سے آج ہمیں آزمایا جا رہا ہے، صحابہ کرام بھی اس آزمائش سے نہیں گزرے. اور وہ بھی کئی اعتبار سے سرکار صحابہ کرام کی تو 4 تو بیویاں ہوتی تھی، 20 لونڈیاں ہوتی تھیں، تو آڈا ایک ویاہ نہیں ہوتا. 30 سال عمر ہوگی بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، صحابہ کرام کی 15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. ذرا اس بے حیائی کے فتنے کو اور سیکس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہماری جو آزمائش ہے نا اس کا 100واں حصہ بھی صحابہ کو نہیں گزرنا پڑا، بلکہ ان کے لیے تو بڑی آسانی تھی. لاجیکلی لے جائیں گورے کی عدالت میں، ٹائم قیامت تک جے ثابت کرو. تو اس پہ میں کیا کہوں گا کہ صحابہ کرام سے ہمارا مرتبہ بڑھ گیا. بھائی ایک فیلڈ کی بات کی ہے نا، لیکن اگر آپ قتال کی تکلیفیں دیکھیں تو سرکار میں نے تو صحابہ کرام کی زندگیوں پہ ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. ابو ذر غفاری ہے جی، ہم نے ہی بتایا نا کہ کیا تکلیفیں تھی. سعد ابن ابی وقاص کی قادسیہ ہم نے ڈسکس کی ہے نا، خالد ابن ولید کی یرموک ہم نے ڈسکس کی ہے نا. تو ہم ان باتوں میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو پیچھے چھوڑ گئے؟ نہیں، نعوذ باللہ. ہم یہ کہتے ہیں بعض اعتبار سے ہمیں آزمایا گیا ہے. کبھی ایسے ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اونچی آمین کی ہی ہو اور حضرت حمزہ نے ان کو کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا ہو کہ تو آمین کی اونچی گئی ہے. ہوا ہے کدے؟ تو ہمارے ساتھ تو ہو رہا ہے. دوسری بات، کس صحابی کو اس فتنے سے گزرنا پڑا ہے کہ اس کا باپ مسلمان ہو
اور وہ اپنے بیٹے مسلمان کو کافر سمجھتا ہو. ہمارے سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ وہ بیچارے کتاب و سنت پہ آتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو گستاخ سمجھتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر وہ بیٹے اپنے ماں باپ کو ابھی بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں, اور ہے بھی یقیناً بابوں کے ٹائے چڑھ گئے ہیں. صحابہ کرام کو تو تکلیفیں آئی ہیں کہ ماں باپ کافر تھے, ٹھیک ہے, پتہ چل گیا کہ اس لمٹ سے آگے نہیں جانا. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ رات کو ہو سکتا ہے کہ ابا جی ذبح کر کے اپنی جنت نہ پکی کر لیں, اور وہ بچہ تو ابا جی کو مسلمان سمجھ رہا ہے. یہ ازمائش کس صحابی کو گزرنا پڑا ہے. یہ ہم نے ایک خاص بات کی تھی ایک خاص فیلڈ میں, یہ میں رونا رو رہا تھا, اور میرا اس میں جملے کہ ہم پہ اس اعتبار سے مشکل وقت آ گیا. تو سرکار کیا آج دین پہ چلنا صحابہ اکرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ مشکل نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا ہم پہ یہ مشکل وقت آ گیا ہے. تو آپ تو خود کہتے ہیں سب سے بہتر زمانہ نبی علیہ السلام کا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ مشکل وقت آتا جائے گا آہستہ آہستہ. سرکار یہی بات میں نے دوسرے انداز میں کر دی ہے تو آپ نے فتویٰ لگا دیا. اس سے بڑی بات اگر کوئی کہتا ہے اس کو حدیث سے ثابت کریں تو سنیں جناب, ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دین میں فتنوں کا دور آئے گا, جو شخص دین پہ چلے گا اور صبر کرے گا اسے 50 بندوں کے برابر اجر ملے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ 50 اس زمانے کے, فرمایا نہیں, تمہارے 50 کے برابر اس اکیلے کو بعد میں آنے والے کو. ہمیں کئی اعتبار سے 50 صحابہ سے زیادہ اجر مل رہا ہے. یہ تو حدیث ہے نا, مجھے نہ آپ چیلنج کریں, ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیں, مسند احمد میں حدیث ہے, صحیح ابن حبان میں, جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت, جو بغیر دیکھے ایمان لائے اسے 7 دفعہ بشارت, ایک روایت میں ہے 2 دفعہ بشارت, توبہ پھر توبہ. اب مجھے بتائیں, آپ حضور کو آپ کہیں گے یا رسول اللہ یہ کیا ہم چھوڑ گئے؟ اور سب سے بڑھ کر جو مسند احمد کی حدیث ہے, مشکات میں بھی یہ ساری حدیثیں موجود ہیں, ابو عبیدہ ابن جراح فاتح رومن امپائر کے, وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہتر ایمان تو ہمارا ہوگا نا, ہم آپ پہ ایمان لائے, آپ کا ساتھ دیا ہر موقع پہ. آپ نے فرمایا بہتر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے, جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا. تو سب سے پہلے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کو اس مسئلے میں پروٹیسٹ کرنا چاہیے, یا رسول اللہ یہ کیا ہوا بعد والے. اور وہ جو مسلم کی حدیث ہے, یہ پورا ایک چیپٹر ہے مشکات کی 3 جلد میں, اس امت کے ثواب کے بیان میں, اس میں یہ ساری حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھ سے شدت سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے, اور وہ کہیں گے کاش ہم سے ہماری جان مال اولاد سب کچھ لے لیا جائے, ایک جھلک صرف حضور کی ہمیں نصیب ہو جائے. یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہہ رہے ہیں. لے اور کتنی باتیں بتائیں آپ کو, اب یہ ساری کی ساری. اور پھر سب سے بڑی تبلیغی جماعت اس ایک حدیث کے اوپر کھڑی ہوئی ہے جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں, ہمارے نزدیک وہ کمزور روایت ہے, چلیں کوئی حرج نہیں, کہ جامعہ ترمذی میں کہ اے میرے صحابہ اگر دین کے 10 حصے ہیں تم 9 پر عمل کرو, 1 کو چھوڑ دو, برباد ہو جاؤ گے. اور بعد میں آنے والی امت 9 چھوڑ دے گی, 1 پہ چلے گی, کامیاب ہو جائے گی. ان دسو اسی 1 پہ چل کے اگے نکل گئے اور 9 پہ چل کے پیچھے رہ گئے. اس پہ تبلیغی جماعت کھڑی ہے نا جی, یہی بیان کرتے ہیں نا وہ, یہ فضائل مال میں بھی لکھی ہوئی ہے, اسی پہ انہوں نے سروزہ نکالا ہوا ہے. یعنی 10 دن میں 1 دن, 20 دن میں دوسرا, اور مہینے میں 1 سروزہ کہتے ہیں. وہ کیلکولیشن اس طرح انہوں نے کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہونا تو چاہیے کہ پورا مہینہ ہو, تو صحابہ پورا مہینہ لگاتے ہیں نا, ہم 3 دن لگا لیں. وہ 3-10 کی نسبت انہوں نے یہ سروزہ نکلا اس میں سے ہوا ہے, اس حدیث میں سے. تو ماموں پارٹی جدو تواڈے وڈے سب کچھ کٹ رہے سن, ادو تانوں نہیں خیال آیا کہ گستاخی ہو رہی ہے, اس لیے کہ اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا. اسی تے جناب چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ کہہ کے چولاں لا کے رکھتی ہیں انہاں دیاں. اس زخم سیدھا نہیں ہوتا, میں پھر کھرچ دینا. اتنی طرح کھرچیا ہے کہ ان کو کھرچنے کی ضرورت نہیں, وہ کینسر بن گیا. انہیں کٹے گی انہاں دی لت بھی باں بھی, کیونکہ جب کینسر بن جائے نا پھر آپ کو زخم چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اتنا خراب کر دی ہے بار بار کہہ کے, کیونکہ جو قرآن حدیث کو نہ مانے پھر ہمیں اس طریقے سے منوانا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے, وہ مولوی کہتے ہیں جناب وہ جی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہمارے بچوں کو واضح کستے ہیں چشتی رسول اللہ. سرکار جب آپ کے بچے دیوبندیوں کو واضح کستے تھے اشرف علی رسول اللہ, ہاں ہن پتہ لگا کنی تکلیف ہوندی ہے, آئے نا گیڑے چ. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ثواب اعلیٰ حضرت کو جاتا ہے. یہ فارمولہ میں نے ان سے سیکھا, انہوں نے ایک پڑیا لکھی اسام الارمین 1905 میں,
پوری دیوبندیت الٹ کے رکھ دی وہ چھوٹی سی کتاب اے فارمولا میں اتھو لے آ جائے پھر ویلیو ایڈیشن ودیش کیتی ہے. ایک بندے نے ہزاروں علماء دیوبند کو فیل کر دیا ایک فارمولے کے تحت کہ ان کو گستاخ ثابت کر دو, کوئی گل ہی نہیں سنے گا. تو اس دنیا میں جب کوئی قرآن و حدیث سننے کے لیے تیار نہ ہو تو میرے پاس تو پھر یہی تھا کہ میں کس طریقے گستاخ ثابت کر دوں, اور جینون. اور فتویٰ کبھی نہیں لگایا, عبارتوں پہ فتویٰ لگایا ہے, قائلین پہ کبھی فتویٰ نہیں لگایا. یہ ذہن میں رکھے گا, کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے کبھی کہا ہو کہ نعوذ باللہ داتا صاحب یا معین الدین چشتی صاحب. نہیں نہیں نہیں, ہمیشہ کا ایک ٹن حسن ظن رکھا, ان کی کتابیں, ان کی عبارات. ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر گئے ہوں, ہاں ہمیشہ یہی کہا, کبھی اس طریقے سے فتویٰ نہیں لگایا. اللہ کا شکر ہے. لیکن سرکار یہ ہماری مجبوری تھی, اعلیٰ حضرت سے ہی تو ہم نے سیکھا. کہتے ہیں بزرگوں سے سیکھنا چاہیے, تو بزرگوں سے ہم نے سیکھا کہ آپ نے اگر اپنی بات پہنچانی ہے تو مخالفین کی فاش غلطیاں ہائی لائٹ کر دیں تو لوگ آپ کی بات سن لیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کے اگینسٹ بابوں کی تعلیمات سکھائیں, میں نے اس کے اگینسٹ بخاری اور مسلم کی تعلیمات جو ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ پہنچائیں, قرآن پیش کیا. یعنی انٹینشن میری بڑی اچھی تھی. اور بار دیکھو فارمولہ کام کر گیا جائے. ہاں الحمدللہ. یہ 2012-13 میں جب وہ ویڈیو 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ ریکارڈ ہوا تھا نا, اس میں میں نے پیش گوئی کی تھی کہ تسی تکو کہ انشاءاللہ اے فارمولہ اے دوائی اے مدنی ویکسین کام کرے گی. اردو تے لوگ کہتے ہیں کیویں کرے گی, دیکھ لو ہن کر لئیے نا. 2022 میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا. اسی کو میں نے نام دیا ہے انجینئر ڈاکٹرن. ہاں یہ انجینئر ڈاکٹرن ہے کہ اینج طریقے نال ٹرنز دا ٹیبل اوور کر دو. ٹھیک ہو گیا جی. اور بولو کرو سوال. کچھ نامعلوم افراد کہتے ہیں کہ بابے مر چکے تھے, کتابیں مجہول ہو چکی تھی, عقائد جو تھے وہ غیر معروف تھے, تو آپ نے دوبارہ سے ان کو اٹھا کے دوبارہ سے کہانیاں نکال کے فتنہ انگیزی امت میں آگ لگا دی. ایسے بھی ساتھ کیا تھا انہوں نے, آگ لگا دی. سرکار یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ کب ہوا تھا کہ حسام الحرمین سے بریلوی دستبردار ہو گئے ہوئے تھے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جماعت بریلویوں کی سبز پگڑی والی جو اب وائٹ پگڑی ہے الیاس قادری صاحب کی ہے. الیاس قادری صاحب کے جو مریدین ہیں نا کم از کم 4 ملین سے زیادہ ہیں. یہ بہت پرانا فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ ہیں. انہوں نے اپنے مریدین کے اوپر واجب کیا ہے کہ ہر بندے نے حسام الحرمین پڑھنی ہے اور عقیدہ اس کے مطابق رکھنا ہے. تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ المہند کے عقیدے پرانے ہو چکے تھے؟ نہیں سرکار, پرانے نہیں ہوئے تھے. بریلوی تو مانتے ہیں آپ کو گستاخ رسول. یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرے آنے سے پہلے بریلوی دیوبندیوں کو عاشق رسول مانتے تھے اور دیوبندی بریلویوں کو موحدین مانتے تھے, اور اہل حدیث جو ہیں وہ ان دونوں کو موحد سمجھتے تھے. میں نے آ کے ان کے دماغ میں ڈالا ہے کہ اے فلانے نے کیا ہے. ایسے ہی ہوا ہے کیا؟ جنگ جمل صفین نہروان میں کرائی ہے؟ پہلے تو ہوئی سی. کس سے پرانے نہیں ہوئے سرکار, پرانے نہیں ہوئے. یہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا تھا. جو بندہ ان کا کٹر ہوتا تھا نا اس کو بتاتے تھے, نئے بندے کو نہیں بتاتے تھے تاکہ کہیں متنفر نہ ہو. تو میں انہوں دے وہ جنہوں کہتے ہیں نا میک اپ والے چہرے گرم تولیہ انہوں نے پھیر دیتا ہے کہ اندروں ہے جے. ہاں یہ میں نے کیا ہے, میں نے عوام کو بتا دیا اصل مسئلہ یہ ہے بھائی, یہ اصل مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی جو ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں, دیوبندی جو ہیں وہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے. دیوبند کا مرکز جو ہے وہ رائے ونڈ میں ہے, بریلویوں کا ملتان شریف میں ہے, اور وہ اشری تھانوی کو مانتے ہیں, اور یہ مذہب بریلویوں کو میں کہا اور نہیں کیڑے چکرے پہ ہو. اصل مسئلہ بھائی حسام الحرمین اور المہند ہے. اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں, 1905 میں لکھی گئی یہ حسام الحرمین, 1906 میں لکھی گئی المہند. حسام الحرمین میں اگر احمد بریلوی نے ان کو واجب القتل قرار دیا ہے تو میرے کہنے پہ قرار دیا ہے. میں نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ کو دیوبندی واجب القتل ہے, مرتد ہے. یا المہند والوں نے احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر کا, محمد الوہاب صاحب کو خوارج کی جماعت کا. میرے کہنے پہ احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ دیوبند, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ لکھیں. سرکار اعلیٰ حضرت کو فوت ہوئے ہوئے آلموسٹ ابھی 100 سال ہوئے ہیں. 1921 میں فوت ہوئے ہیں, یہ 2022 ہے, 101 سال ہوا ہے. تو تسی کہ پرانے کسو کتوں ہو گئے؟ پرانے تو نہیں تھے. اچھا اگر یہ پرانے تھے تو یہ کتابیں چھاپ رہی کیوں تھیں؟ لو جی, میں نے کسی غار سے دریافت کیا اشبشت
کہ میں نے کوئی 500 سالہ پرانا نسخہ نکالا ہے؟ ہاں دسو. ہاں کاربن ڈیٹنگ کرا لو. سرکار ابھی تک کتابیں چھپ رہی ہیں. کتابیں آپ چھاپیں اور آپ کے قصے پرانے ہو گئے تھے. اگر پرانے ہیں تو کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں؟ کشف مجوب میں نے چھپوائی ہے آ کے. یعنی آپ کہیں کہ جی داتا صاحب نے لکھی تھی 1000 سال پہلے, وہ فلاں غار کے اندر رکھ کے چلے گئے تھے, انجینئر صاحب جو ہیں وہ پہنچے اپنے شاگردوں کو لے کے, اس غار سے وہ نکالی, اس کو انہوں نے دوبارہ سے ٹائپ کروایا. یا اعلیٰ حضرت اپنی قبر میں اپنے تابوت کے ساتھ اسامہ الارمین لے گئے تھے, انجینئر صاحب نے رات کے اندھیرے میں اعلیٰ حضرت کی قبر کشائی کی اور اس صندوق میں سے وہ جو ہے نا اسامہ الارمین ریٹریو کی, اور پھر انہوں نے اس کو ٹائپ کروا کے پرنٹ کروا دیا. دسو. خلیل احمد سہارنپوری المہند لکھ کے اپنے ساتھ قبر میں لے گئے تھے, اور انجینئر صاحب نے جا کے قبر کشائی کی اور المہند نکال کے پرنٹ کروا دی. خدا دا نہ آ جائے. تقی عثمانی تک جو ہے ان کے اوپر تقریضات لگا رہے ہیں. مولانا سرفراز خان صفدر نے تقریض لگائی ہوئی ہے. تقی عثمانی تو ابھی فوت بھی نہیں ہوا. ان سے پوچھو کہ تم نے تقریض کیوں لگائی ہے المہند کے اوپر؟ میرے کہنے پہ لگائی ہے. میں نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ تم لگاؤ تاکہ میں تمہارے فرقے کو الٹوں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے تو پہلے تقی عثمانی صاحب نو پڑھو, انہوں نے تھوڑے نال کام پایا جائے. کس سے پرانے ہو چکے تھے؟ پرانا کچھ بھی نہیں ہوا سرکار. پرانا تب ہوتا جب دیوبند بریلوی کی چندہ بک ایک ہو چکی ہوتی, ان کی مسجدیں ایک ہو چکی ہوتی, ان کے مرکز ایک ہو چکے ہوتے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہوتے, پھر یہ کس سے پرانے ہوتے. پرانے کبھی بھی نہیں ہوئے, نہ یہ ہونے ہیں. یہ قیامت تک رہنے ہیں جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں, جو صحیح مسلم میں آیا, دمشق کے مشرقی مینار پہ اتر کے رفع الیدین سے نماز نہ پڑھ لیں. حنفیوں نے رفع الیدین نہیں سے شروع کرنا. ہاں انہاں نہیں سے شروع کرنا. تسی پاویں بخاری مسلم پوری گزار دیو. اندازہ کرو قصہ کوئی بھی پرانا نہیں ہوا سرکار. ہاں اب ہماری اس دعوت کی برکت سے قصے پرانے ہو رہے ہیں, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں یار ساروں نے کام ڈالا ہوا ہے, یار یہ نفرتیں ختم کرو. قصے پرانے ہو گئے نا. آپ دیکھیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پہ آ کے آن لائن میرے خلاف مغلظات ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں. آج تک آپ نے دیکھا تھا کبھی کہ جناب بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہوں؟ اہل حدیث جا کے مفتی منیب الرحمان کو مل رہے ہیں, دیوبندی مفتی آتا ہے, اہل حدیث ان کو گلے میں ہار ڈالتے ہیں. کس بات پہ؟ المہند کے عقیدوں کے اوپر, جن کو وہ خود شرکیہ سمجھتے ہیں. ایڈے گئے گزرے جے کس گل دا ہار پا رہے ہو؟ وہ تو المہند کا دفاع کرنا آیا سی نا اتنے. تو المہند کے عقیدے اہل حدیث مانتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں شرکی ہیں. وہ یعنی وہ گلے میں کیا ہار ڈال رہے تھے؟ خود اپنے گلے میں توق ڈال رہے تھے. اتنی بھی ان کی عقل نہیں ہے. یعنی وہ دشمنی میں, وہ جو جس طرح سورہ النساء میں آتا ہے, جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو مشرکین عرب بہتر ہیں ہدایت کے اعتبار سے. حالانکہ مشرکین عرب بت پرست تھے, مسلمان حضرت موسیٰ کو مانتے تھے. لیکن جب گیئر الٹا لگ جائے تو یہ دشمنی ہوتی ہے کہ وہ مسلمان جو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ قرآن میں نبی علیہ السلام سے زیادہ ان کا نام آیا 125 دفعہ, آلموسٹ 125 دفعہ, 25 دفعہ حضرت عیسیٰ کا نام آیا. سب سے زیادہ ذکر خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. ان کو نظر نہیں آیا, انہوں نے کہا نہیں مسلمانوں سے مشرکین بہتر ہیں. یہ ہوتی بغض کی انتہا. اور یہی دیکھ لیں آج یہ کہتے ہیں ایک تسبیح میں ہم پروئے گئے ہیں. پہلے کہتا تھا جی توحید ٹھیک ہونا نہیں, باقی ساری چیزیں اللہ نے معاف کر دینی ہے. سرکار ساڈی ورگی توحید ہے کسی دی؟ دسو. تسی تے پرانے بابیاں نو رحمت اللہ علیہ کہہ کے تے لگی لپٹی گل کر دے سو, تے سیدھا کیا بھائی چھڑ دیو, شاہی کوئی نہیں, چھڑ دو. اے قرآن و سنت ہے. توحید ہم نے مزارات کے خلاف, یہ گنبد خضرا کے بارے میں بات ہی نہیں تھے کرتے, کہتے تھے نہیں وہ جائز ہے, باقی گنبد. ہم نے کہا بھائی کہاں سے جائز ہے بھائی, 650 سال بعد بنا ہے, یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ہم سے پہلے کسی نے للکارا آ کے اس سسٹم کو, قبر پرستی کے خلاف, شرک کے خلاف. کون سی چیز ان کو؟ رفع الیدین جڑا زندگی موت کا مسئلہ ہے حدیث دا, انہوں نے وہ نظر آ گیا بنو امیہ. جیسے قرآن میں ہے نا کہ بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی یہودیوں کو. یہ بیسیکلی بنو امیہ وہ بچھڑا ہے جس کی محبت جو ہے نا یہ ناسبیوں کو پلا دی گئی ہے. ان کو اس سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا, یہ بچڑا ہے ان کے لیے.
اور جب پھر بچڑے والا معاملہ ہو تو پھر تو پیغمبر بھی موجود ہو تو 70,000 صحابہ مرتد ہو گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، صرف وہ کوہ طور پہ گئے ہیں، پیچھے جناب مرتد ہو گئے اور سب قتل ہوئے. پھر وہ قرآن میں آیا کہ ان کی یہ توبہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں گے. جی اور کوئی سوال؟ بنو امیہ کے متعلق آپ کا موقف سخت ہے، تاریخی روایات ہیں، تھوڑی نرمی کیا کریں. کیڑی تاریخی روایت ہے جی؟ کوئی ایک روایت تاریخی دسو جڑی سی بیان کیتی ہے. 5B میں تاریخی روایات ہیں سر، بخاری مسلم کی ضعیف روایت ہے. اچھا بخاری مسلم کی اگر ضعیف روایتیں ہیں نا تو بخاری مسلم اگر ضعیف ہے کسی کے نزدیک تو اس سے بنو امیہ ڈسکس نہیں ہوگی، حجیت حدیث ڈسکس ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جڑیں بڑھو، ممبر پہ آؤ اور کہو کہ بخاری مسلم ضعیف ہے، پھر ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے اہل حدیث کو بتا دینا ہے کہ دیکھو تو آڑے مولوی بخاری مسلم تو نس کے جائے پرویزی ہو گئے جائے. اگلی دفعہ ممبر سے چڑھ کے دسنا ٹائم قیامت تک جے، اور ننگے سر والے میں کیا قیامت تک ٹائم ہے. مبالے والی حدیث مسلم شریف دی پڑھ کے سنائی ممبر تے، پوری نہیں سنا سکے نا. جس طرح اب یہ نہ کہیے گا کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہو کہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تبت یدا ابی لہب و تب جب نازل ہوئی اس کے بعد 10 سال تک ابو لہب زندہ رہے. قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے کہ لے محمد تیرا قرآن جھوٹا ہو گیا نعوذ باللہ، میں اسلام لے آیا ہوں، کیونکہ اس میں تھا کہ اب یہ آگ میں ہے. آخرت کا فیصلہ بھی سنا دیا لیکن توفیق نہیں ہوئی کیونکہ دل پہ مہر لگ چکی تھی. میں بھی ان کو اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مباہلے والی حدیث مسلم شریف کی 6220 بیان کرو پوری، اور ابن تیمیہ کے جو اس پہ کمنٹس ہیں نا تمہارے ابا جی کے وہ بھی بیان کرو. اس میں نکل آئے گا جناب امیر شام نے سب کے لیے کہا تھا حضرت علی کے اوپر، اور سب لعن اللہ ابا التراب جو صحیح مسلم 6229 آج تک بیان نہیں کر سکے. مجھے جھوٹا ثابت کرے نا، بیان کر دے کہ لے جی جھوٹا ثابت کر دیا. اور جب بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یار انجینئر بھی تو یہی کچھ بیان کر رہا تھا. اچھا آپ دیکھیں جتنے کلپ یہ بیان کرتے ہیں وہ ساری حدیثیں پہلے خود بیان کرتے ہیں پھر اس کی تشریح بیان کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں آپ نے بیان نہیں کرنی. تسی کیوں کر رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے 2009 میں یزید کو رضی اللہ عنہ میں نے گن پوائنٹ پہ کھلوایا تھا. اس ٹائم کیڑا وابی مولوی نکلے ہے کہ یار تو کیڑے اے مسئلہ قیامت دن پوچھنے جانے نے یزید دے بارے تے تو کیوں ماما بولے ہیں؟ کوئی مامو پارٹی چوں نکلیا نہیں. جب میں جواب دینے لگا اے گلا نہیں کرنی چاہیے. چلو ہوں تسی کہہ دو کہ اے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کچھ کیا تھا غلط کیا تھا، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اور جو مجھے گالیاں نکالتے ہو وہ ساری ادبی گالیاں اس کو بھی نکالو. ٹائم قیامت تک جے نہیں کڈن گے تو ان کی انٹینشن شو ہوگی کہ بیسیکلی بےایمانی کے اوپر ہے. جوتیاں ہم ہمارے سروں پہ مارے اور ہمیں کیا آپ نے رونا نہیں ہے، اس طرح تو نہ کریں. 2009 میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا انٹرنیشنل سپیکر یزید کو رضی اللہ عنہ بڑے مجمع میں کہے اور قسطنطینیہ کی بشارت یزید پہ فٹ کر کے اسے جنتی کہہ دے تو سر دنیا کے کروڑوں لوگوں کے سامنے تو اس نے مسئلہ اٹھا دیا نا بنو امیہ کا. اوڑا غبارے چ سوراخ ہونا سی ہو گیا، وہ تو ہن فل نہیں ہونا. اب جواب جو بھی دے گا نا وہ مجرم نہیں ہوگا، وہ جواب دینے والا ہوگا. تو ہم تو جواب دے رہے ہیں، ہم پہ کون سا غصہ ہے؟ یا میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا کہ تو کر تاکہ میں پھر جواب دیں؟ نہیں، ان کو اپنا نہیں نظر آتا. ہم ہمیشہ جواب کے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں اکثر آپ کو جو چیزیں بتاتے ہیں وہ میں نے جواباً کہی ہوتی ہیں، ایبسولوٹلی تو میں نے کبھی بھی نہیں کہی ہیں. تب بھی میں نے ریڈ لائن کراس نہیں کی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں کہتے ہیں جناب آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں حضرت معاویہ کو؟ تو آپ کے ساتھ وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے ان کا جی یہ ایک اختلاف ہے علمی. ہاں جی یہ وہ اختلاف ہے جو مجھے سن کے خوشی ہوئی ہے، دکھ نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ واقعی دلائل کی روشنی میں جو انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا ہوا ہے کسی درجے تک درست ہے. یہ تو ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کے تحت جو حضرت علی سے محبت میں غلو کرتا ہمیں اس کی حدیث لے لینی چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا تھا محبت مومن کرے گا اور بغض کون رکھے گا مگر منافق. کہتے ہیں لیکن بات الٹ ہے کہ جو بغض رکھنے والے ناصبی ہیں ان کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں، اور جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں ان کو ہم نے رافضی شیعہ کہہ کے ان کی حدیثیں ایکسیپٹ نہیں کی ہیں. ہونا الٹ چاہیے تھا. بڑی لاجیکل بات کیا، اور ابن حجر اسقلانی اس پہ گلٹ فیل کرتے ہیں
کہ یار یہ تو حضرت علی کے بارے میں تھا کہ مومن محبت کرے گا، بغض منافق رکھے گا، لہذا سینٹرڈ تو علی کے گرد ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی محبت میں تھوڑا گلوب بھی کر لیتا نا، ہم کہتے ہیں نہیں حضرت علی سے ہی محبت کی ہے نا، لے لو اس کی حدیث۔ ہم نے کیا کیا؟ جو بغض رکھنے والے تھے، جو لانتے کرنے والے تھے ناسبی، ان کی حدیثیں لے لی کہ ہے تو ناسبی لیکن صدوق ہے۔ پوائنٹ میں وزن کتنا ہے، سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ ناسبین کی تو لینی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا کہ منافق ہوگا جو بغض رکھے گا، محبت کرنے والے کو کہا کہ مومن ہوگا، محبت میں غلوف کرنے والی کی تو لی کوئی نہیں، اور یہاں پہ بغض رکھنے والے کی لے لی، یہ نہیں لینی چاہیے تھی، اس کے تو پھر بھی چانس تھے لینے کے، یا دونوں کی نہ لیتے یا دونوں کی لے لیتے۔ اگر وہ حدیث لینی تھی فضائل صحابہ کی کہ علی تیری وجہ سے دو فرقے، حضرت علی نے اپنے بارے میں خود کہا، ظاہر نبی الاسلام کے بتانے پہ ہی ہے۔ طبرانی والی جو اور مسند احمد کی روایت ہے وہ مرفوع کمزور ہے، لیکن اس کی موقوفاً سند فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں۔ تو سرکار پھر ایک کرائٹیریا رکھتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں۔ اور پھر یہ رافضیت کی ڈیفینیشن یہ کب سے ہوگی کہ امیر شام سے اختلاف رکھنے والا رافضی ہے؟ یہ ذرا بتائیں کس سلف نے یہ ڈیفینیشن کی ہے؟ سلف ہمیشہ شیخین کی خلافت کے انکار کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں، ورنہ امام بخاری، امام اسحاق بن راہوی جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام نسائی، امام حاکم، یہ وہ امام ہے جو حضرت معاویہ کے حق میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں مانتے فضیلت کی سوائے صحابی ہونے کے۔ لگاؤ فتویٰ، کو رافضی، نیم رافضی کہہ دو، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہیں گے؟ وہ اہل سنت کے ائمہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میجورٹی کا یہ موقف نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے چونکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کی شان میں حدیثیں لی ہیں، ترتیب میں ان کو پہلے رکھا ہے، لہٰذا ان کی سنیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے شام کا دفاع کب سے سنیت ہو گیا تھا؟ ورنہ تو احمد بن حنبل کا استاد علی ابن الجاد کہتا ہے کہ اگر مجھے قیامت کے دن پتا چلے کہ معاویہ کو، یہ علی ابن الجاد کہہ رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا۔ یہ شیخ زبیر صاحب نے قیام رمضان والی کتاب میں یہ نقل کیا ہے دیوبندیوں کو سنانے کے لیے، لیکن پھر کہا کہ نہیں، علی ابن الجاد کو ہم پھر بھی اہل سنت کا امام مانتے ہیں، کیونکہ اس کی حدیث کی کتاب ہے مسند علی ابن الجاد، اور احمد بن حنبل کا استاد ہے، احمد بن حنبل نے اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی اہل سنت کے اماموں کا امام ہو یہ بات کر کے کہ معاویہ کو اگر قیامت کے عذاب ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا، اور وہ نیم رافضی نہ ہو، سنیوں کا امام ہو، سرکار اسید شاہی کوئی نہیں، پھر ہاں اسید شاہی نہیں۔ اور ابن سیرین بڑا رٹ لگاتے ہیں، ابن سیرین کے ابو داؤد میں قول موجود ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث روایت کرتے ہیں حضرت معاویہ سے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹا نہیں ہے، حدیث کے معاملے میں اس سے جھوٹ ثابت نہیں ہوا۔ یہ وہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں اور علی کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے حدیث میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں اس بندے کو سنگل آؤٹ انہوں نے کیا کیا، وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ پہ تہمت نہیں کہ اس نے کوئی حدیث گھڑی ہو، یعنی اور تو بہت کچھ ہویا ہے، حضور تے جھوٹ نہیں بندیا کدے، یہی مطلب ہے نا۔ اگر یہ فضیلت ہے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے لیے ہونی چاہیے تھی کہ ابو بکر پہ کوئی تہمت نہیں حدیث گھڑنے کی۔ تو بیسیکلی وہ مقدمہ لڑ رہے تھے کہ یار میں حدیث لینے لگا ہوں ابن سیرین حضرت معاویہ سے، تو کوئی یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی ناسبی کہنا شروع کر دے تو میں بتا دوں کہ میں حدیث کے معاملے میں صرف ان کو عادل مانتا ہوں۔ کہتا نا صحابہ تو کلہم عدول، وہ روایت حدیث میں ہے سرکار، ہاں وہ ہم بھی مانتے ہیں، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ کوئی گھڑی ہو، کوئی ایک روایت لے ہیں، حدیثیں مانی جائیں گی، مغیرہ ابن شعبہ کی مانی جاتی ہے، بصر بن ابی ارطاء کی حدیث میں نے کئی بار بیان کی ہے، اندازہ کریں امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور امام حاکم نے المستدرک میں بصر کی حدیث لی ہے۔ بصر وہ شخص ہے جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کے نام اعمال میں ایک رتی نیکی کی نہیں ہے سوائے اس نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، باقی اس کے اندر ایمان والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ جتنا یہ ظالم شخص تھا
جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیتا تھا حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ وہ بندہ ہے بسر ابن ابی اربا. اٹھائیں ابن حجر اسقلانی کی اسماء و رجال کی کتابیں اور بسر کا تعارف دیکھیں. رضی اللہ عنہ تو آپ کو ملے گا ہی نہیں. انتہائی نٹوریس پرسنالٹی کے طور پہ کلمہ کو، جسے ہم کہتے ہیں کلمہ کو مشرک، یہ کلمہ کو سیابی ہے. لیکن حدیث میں نے بیان کیا ہے کہ اس نے وہ حدیث روایت کی ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. حدیث لے لی سرکار، حدیث مغیرہ ابن شعبہ کی بھی لی، حدیث عمر بن عاص کی بھی لی. عمر بن عاص کی تو ویسے ہی لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی آ کے کہا تھا کہ وہ معاویہ وہ عمار قتل ہو گیا اور حضور نے فرمایا تھا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو سرکار حدیثیں کیوں نہ لیں، ہم سب کی لے رہے ہیں. تو یہ سارے محدثین کو گن پوائنٹ میں میں نہیں کہا تھا کہ ساری وہ حدیثیں چن چن کے اپنی کتابوں میں ڈالیں. اس طرح کی حدیثیں انہوں نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی کے خلاف کیوں نہیں لی ہوئی ہیں؟ صحیح مسلم میں جو 4776 ہے کہ یہ حرام خوری کرواتا ہے اور قتل و غارت کرواتا ہے، یہ حضرت علی کے بارے میں کیوں نہیں لی؟ میں نے کہا ان کو لے. ایک ہی بندوں کو ساروں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور وہ سارے ہیں اہل سنت کے ائمہ، اور جو بیچارہ ان کی بات عوام تک پہنچا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب سنیت کا لبادہ اوڑھ کے رافضیت ایران کے ٹکڑوں پہ فلاں فلاں فلاں. جو سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں باقی بھی کہیں سے ٹکڑے لے رہے ہوں گے. اور سر ٹائم قیامت تک جے ایک رافضی اس پلانٹ ارتھ تے پروڈیوس کرو جڑا حضرت معاویہ نو صحابی اور رضی اللہ عنہ کہندا ہوئے، ٹائم قیامت تک جے، وہ تو سیدھا منافق کہتے ہیں. باقی سب کے بارے میں ٹالریٹ کر لیتے ہیں، تقیہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ کا ایشو اتنا بڑا ہے وہ کہتے ہیں ہم تقیہ بھی نہیں کریں گے. باقی کے بارے میں تقیہ بھی کر لیتے ہیں، بعض کا جینون بھی وہ صحیح مان رہے ہوتے ہیں ان کو، بعض کا تقیہ کر لیتے ہیں. حضرت معاویہ وہ کہتے ہیں جناب اس بندے کی آپ نے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تقیۃً بھی اس کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا، گالیاں نکالتے ہیں. سرکار یہ وہی بات ہے جناب. تو پھر سرکار دنیا میں پھر ایک ہی بندہ ہے کہ جو رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہے 1400 سال میں، اور کوئی بندہ نہیں ہے، یہ اکیلا رافضی ہے. وہ سرکار کو بات کرنے والی کرے. تو اچھا یہ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، یہ میں کوئی کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا. میں کہتا ہوں یہ کہتے رہو سرکار، یہ آپ کہو گے تو ہم آپ کی عوام پھر ہماری ویڈیوز دیکھے گی، اوکے یار حضرت ابوبکر کی شان میں لیکچرز ہیں. آپ دیکھیں کتنے ان سے بلنڈرز ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے حضرت ابوبکر صدیق کا گستاخ، حضرت عمر کا گستاخ. کون کہہ رہا ہے؟ جو طلاق کا فتویٰ مانتے ہی نہیں حضرت عمر والا، وہ ہمیں حضرت عمر کا گستاخ کہہ رہے ہیں. جو کل تک ہمیں حدیث سناتے تھے مسند احمد کی کہ ہم تمہیں حدیثیں سناتے ہیں اور تم ہمیں ابو بکر عمر کا قول سناتے ہو، کہنے سن لو. وہ بندے ہمیں کہہ رہے ہیں. صحابہ اکرام کا تعارف اگر صحیح معنوں میں ہوا ہے اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے، صحیح معنوں میں تعارف. آج سے پہلے کیا مسلم عوام کو پتا تھا کہ قادسیہ اور یرموک کیا ہے؟ کس طرح عرب میں اسلام آیا؟ جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملازمت فرمائی. ناظرین بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دین اسلام کو مکمل کیا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی، ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو ہی پسند کیا. ناظرین یہ میں نے آیت اس لیے آپ کو سنائی ہے کیونکہ دین اسلام مکمل ہو گیا، نہ ہی اب اضافے کی کوئی گنجائش ہے نہ ہی کمی کی کوئی گنجائش ہے. یعنی ایسا سمجھیں نہ ہی اضافہ کر سکتے ہیں نہ ہی کمی کر سکتے ہیں. دین مکمل ہو گیا، اضافہ بھی نہیں کرنا کمی بھی نہیں کرنی. لیکن آپ معاشرے کے اندر چیک کریں، آپ کو بڑا کچھ نظر آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں بدعات. یعنی آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے یہ ثابت نہیں ہے، وہ آگے سے یہ جملہ کیا دیا جاتا ہے تو حرج کیا ہے، آگے سے یہ جملہ کیا دیا جاتا ہے، کیا دیتے ہیں جی حرج کیا ہے، ہم نے 4 صورتیں پڑھی ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے. تو ناظرین یہی بات اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ فرامین سے دیکھتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی چیزیں نہیں ملتی جو آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، میں یہاں پہ اس لیے یہ باتیں سنا رہا ہوں تاکہ جب بھی بندہ کسی سے، کوئی بندہ ہے یعنی مقتدی ہے، وہ اپنے امام سے جب سوال کرتا ہے، یا کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنے خطیب سے، مفتی سے، عالم دین سے سوال کرتا ہے، تو حق تو یہی بنتا ہے کہ بندہ جواب دے تو قرآن اور حدیث کے مطابق۔ سیدھی سی بات ہے، بندہ کہ یہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے اور یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہہ رہا ہے۔ مزہ تب ہی آتا ہے، یہ نہیں کہ بندہ کہے جی ہمارے امام کے نزدیک یہ ہے، ہمارے امام کے نزدیک یہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اگر امام ہے، امام الانبیاء ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقین مانیے، میں یہاں پہ ایک جملہ اور کہتا چلوں، کچھ لوگ امام جو احمد رضا خان بریلوی اس کو اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، اعلیٰ حضرت صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے لیے حجت، ہمارے لیے دلیل، ہمارے لیے شریعت رب العالمین کا قرآن، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہ وہ شریعت ہے جن کے اوپر صحابہ نے پورا عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے تو قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس لیے رب العالمین نے فرما دیا بس اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، کیونکہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے دکھایا۔ جہاں پہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھایا صحابہ بیٹھے ہیں، جہاں پہ کھڑا کیا وہاں پہ صحابہ کھڑا ہوئے ہیں۔ پوری زندگی صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے مطابق، شریعت کے مطابق گزار دیے۔ تو اس لیے یہ میں نے باتیں کی ہیں کہ جب بھی بندہ سوال کرے، عالم دین کا، مفتی کا، امام کا حق بنتا ہے اس کو قرآن سے حوالہ دے یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے حوالہ دے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز ہی ہمارے تک پہنچا دی ہے، ہر مسئلہ ہی ہمارے تک پہنچا دیا ہے۔ باقی نہ یہاں پہ ہم لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔